اللہ اکبر۔ تھوڑے دن پہلے میں نے بیان کے اندر یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دکھوں کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو یعنی جنت کو سکھوں کا گھر بنایا ہے۔ یہ دنیا دار الازمائش ہے اور جنت دار السلام ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے اور جنت دار الجزا ہے، جزا کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں۔ اس کے اندر جہاں کئی مصلحتیں ہیں وہاں سب سے بڑی ایک جو مصلحت ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں دل نہ لگا بیٹھے اور کہیں آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ اب حضرات اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو حضرات یہاں سکھی ہیں ان کو اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے، وہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہیں، جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے اور وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ہسپتالوں میں جائیں، جیلوں میں جائیں یا آپ کے گلی محلے کے اندر وہ لوگ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں یا بیماریوں کا شکار ہیں یا کئی دیگر مصائب کے اندر الجھے ہوئے ہیں تو وہ ہر پل موت مانگتے ہیں کہ مر جانا ہی بہتر ہے، تو ان کا یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا، اور جن کو اللہ رب العزت نے آسودہ زندگی دی ہے ان کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی رہیں، اور جن کو اللہ نے تھوڑی سی تنگی دی ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کون سا وقت ہو ہم مریں اور ہمیں آسانی والی زندگی جو ہے وہ نصیب ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے اللہ والوں کہ جس مقام پہ انسان نے محنت کی ہوگی تو انسان اس مقام کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کو ہر صورت میں پانا چاہتا ہے۔ اگر ایک طالب علم نے دن رات محنت کی ہے کہ میں نے پوزیشن لینی ہے تو وہ ہر صورت میں پوزیشن کو پانا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے کاروبار پہ محنت کی ہے تو آپ ہر صورت میں کہیں گے کہ مجھے کاروبار سے نفع ہونا چاہیے۔ بے نہیں جس نے دنیا پہ محنت کی ہے وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا، اور جس نے آخرت کے لیے محنت کی ہے وہ اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ اصل کہانی جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن انسان تو نہ بااختیار ہے اور نہ کلی طور پہ مجبور ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے واپس جا سکتے ہیں۔ آنے کی تو ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جبکہ جانے کی ترتیب بھی نہیں ہے اور ساتھ ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ کب جانا ہے اور کس نے پہلے جانا ہے، لیکن یہ ہمارا یقین کامل ہے کہ چلے ہم نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو آیا ہے ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس طرح میں نے یہ بات کہی کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دار الازمائش ہے، دار الامتحان ہے، دکھوں کی جگہ ہے۔ تو جہاں بہت زیادہ دکھ ہیں ان دکھوں میں سے، یا جہاں بہت زیادہ مسائل ہیں ان مسائل میں سے 3 مسئلے ایسے ہیں جو آج معاشرے کو لیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ دکھ تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے کیا کہا کہ 3 دکھ ایسے ہیں یا 3 غم ایسے ہیں، 3 پریشانیاں ایسی ہیں یا 3 مصیبتیں ایسی ہیں یا 3 مسائل ایسے ہیں جو ہمیں کھائے جا رہے ہیں، ہمیں لیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اولاد کے رشتے نہیں ہوتے۔ والدین بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر رشتے ہو جاتے ہیں تو اکثر گھروں کے اندر اولاد نہیں ہوتی۔ جو ہمارے اکثر جوڑے بیائے جاتے ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اگر اولاد ہے تو اکثریت گھروں کے اندر اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ یعنی یہ 3 مسئلے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے کچھ ماں باپ یا جن کی شادی ہونی ہے، بچے بھی، وہ اس لیے پریشان ہیں کہ ڈنگ کا جوڑ کا کوئی رشتہ مل نہیں رہا، یہ پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اور اگر وہ
پریشانی نہیں ہے، کسی کا رشتہ ہو جاتا ہے تو ان کو ان 3 غموں میں سے کوئی اگلا ایک غم مل جاتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ جس طرح ہر جمعرات اب دیکھتے ہیں کوئی 10 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 15 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 20 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھی پیسہ جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں اور عاملین کے پاس، پیروں کے پاس جا کے بھی اپنا وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، لیکن بگڑی نہیں بن رہی۔ اگر کوئی ان 2 مسائل سے بچ گیا ہے، یعنی بچوں کے رشتے بھی اس نے کر لیے، آگے ان کے بچوں کی اولادیں بھی ہوگی، اللہ نے ان 2 غم سے اس کو بچا دی ہے، تو وہ تیسرے غم میں پھنس گئے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ 3 غم ایسے ہیں کہ ان تینوں میں سے ایک غم ہر گھر کے اندر ہے۔ اب آپ سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی میں نے 3 ایسے غموں کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، الجھنوں کا انتخاب کیا ہے کہ یا تو یہ 2 کسی کے گھر میں ہیں یا تینوں ہی کسی کے گھر میں ہیں، نہیں تو کم از کم ایک ان میں سے ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اب اس میں سے کوئی بھی پریشانی کسی کے گھر میں بھی ہو تو اللہ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اب ان تمام وجوہات کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ ہم ان کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ جو روحانی پہلو ہے ہم نے صرف اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، باقی جو مسائل گھر کے ہیں یا دیگر وجوہات ہیں وہ آپ خود سمجھیں کہ ہمارے گھر میں رشتے نہیں ہو رہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو اس کی کیا وجوہات ہیں، یا اولاد نافرمان ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ہم نے بات کرنی ہے صرف روحانی وجوہات کے اوپر۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اور بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 ایسے بزرگان ہیں یا اولیاء اللہ ہیں کہ جہاں کہیں بھی اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوگا تو ان 2 اولیاء اللہ کا ذکر لازم آتا ہے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جب تک حبیب اجمی اللہ کے ولی نہیں بنے تھے، جن اچھے الفاظ کے اندر ہم یاد کرتے ہیں یا جو مقام اللہ رب العزت نے ان کو دیا، جب یہ مقام پایا نہیں تھا، تائب ہوئے نہیں تھے، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تو حبیب اجمی ایک ظالم اور سفاک جو ہے وہ سود خور تھے، اور سود خور ایسے تھے کہ بصرہ کے اندر لوگوں کو پیسہ دیتے، اس پیسے کے عوض جو ہے وہ ان سے سود وصول کرتے، جو شرائط کسی کے ساتھ طے ہو جاتی، اور آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ بیواؤں، یتیموں کو اور مجبوروں کو اس قدر لوٹتے تھے، ظلم ڈھاتے تھے کہ ایک پائی بھی کسی کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے، یعنی نچوڑ دیتے تھے ان کو۔ اور پھر جب وعدے کے مطابق، معاہدے کے مطابق، جو عہد ہوا اس کے مطابق پیسہ کوئی نہ دے پاتا، یعنی سود کی مد میں جو پیسہ نہیں دے پا رہا، تو اس کے گھر جا کے ڈیرا ڈال دیتے تھے کہ ابھی اور اسی وقت دو تو میں جاؤں گا، ابھی اور اسی وقت دو تو میں جاؤں گا۔ تو سودی نظام کے ساتھ آپ کا گزر بسر ہوتا تھا، اس نظام کے ساتھ جو ہے آپ وابستہ تھے۔ اب حبیب اجمی ایک سود جس کو دیا ہوا ہے، جو مجبور ہے، اس کے گھر میں گئے اور جا کے کہا، تقاضا کیا کہ میرا سود کی مد میں جو رقم بنتی ہے اس مہینے کی وہ مجھے دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ گھر نہیں، گھر میں خاتون تھی، اس نے کہا جی میرا شوہر تو گھر نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں اندر آ کے جھانک لو کہ ہمارے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، ہم تمہیں کہاں سے پیسے دے دیں، تو ہمیں کچھ مہلت دو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ مہلت نہیں ہے، یہاں بیٹھا ہوں دروازے کے اوپر، پیسے دو گے تو جاؤں گا۔ یعنی میں نے شروع میں کیا ان کا تعارف کروایا کہ انتہا درجے کے سنگ دل اور ظالم قسم کے سود خور تھے۔ وہ خاتون نے مجبور ہو کے اندر بلایا کہ آپ اندر آ کے دیکھ لیں، آپ تلاشی لے لیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے سارا اندر دیکھا کہ کچھ نہیں ہے تو جانے لگے کہ کہتے ہیں یہ کیا پڑا ہوا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ سری پائے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے بکرا کیا ہے یا بکری کی ہے، تو انہوں نے صدقے کے طور پہ، خیرات کے طور پہ ہمیں یہ سری پائے ہمیں جو ہے وہ دے دیے ہیں۔ تو ان کا باپ جو ہے وہ گیا ہے کہ کوئی انتظام ہو جائے تو ہم اس کو پکا لیں گے۔ انہوں نے کہا اس نے کیا انتظام کرنا، جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ سری پائے بھی مجھے دے دو۔
تو وہ سری پائے یہ اٹھا کر لے آئے. پیسے تو اب ملے نہیں ہیں, اندر سے گھر کو بھی دیکھ لیا کہ اندر دینے کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے. تو آتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کچھ نہیں مل رہا تو یہ تو پکڑو, اب سری پائے لے آئے. جب سری پائے لے آئے تو گھر آ کے انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ بنا کر دی, یعنی ان کا گوشت بنا کے دیا کہ ان کو جو ہے نا وہ پکاؤ. تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ نہ آٹا ہے اور نہ مسالے ہیں اور نہ گھی ہے, یعنی چیزیں جو پکانے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ گھر میں نہیں ہیں. تو کیا کہنے لگے کہ تم ہنڈیا چڑھاؤ تو میں بقیہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ لے کر آتا ہوں, وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو اپنی فہرست جو ہے وہ کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ کس کس سے میں نے سود کی مد میں پیسہ لینا ہے, تاکہ میں ان کے پاس جا کے تقاضا کروں اور پیسہ لوں اور یہ چیزیں اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ خرید کر لاؤں. اب حبیب اجمی گھر سے نکلے ہیں ان لوگوں کے گھر جانے کے لیے جن سے آپ نے ابھی مال لینا ہے یا سود لینا ہے تقاضا کرنے کے لیے. گلی میں بچے کھیل رہے ہیں. اب یہاں سے بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے. گلی میں بچے کھیل رہے ہیں تو جو ہی انہوں نے حبیب اجمی کو آتے ہوئے دیکھا تو بچوں نے شور مچا دیا کہ ایک سود خور آ رہا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, اگر اس کا سایہ بھی ہمارے اوپر پڑ گیا تو ہم بدبختوں میں سے ہو جائیں گے. کون آ رہا ہے؟ حبیب اجمی آ رہا ہے, سود خور آ رہا ہے, راستہ چھوڑ دو, پیچھے ہٹ جاؤ. اس کے پاؤں کی دھول ہمارے پہ پڑ گئی یا اس کا سایہ بھی ہمارے پہ پڑ گیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ بدبختوں میں سے ہو جائیں گے. اب حبیب اجمی نے یہ باتیں یا بچوں کے یہ الفاظ کلمات اپنے کانوں سے سنے. ادھر ان کی اہلیہ کیا کر رہی ہے؟ ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے اور انتظار میں ہے کہ آٹا آئے گا, مزید لکڑیں آئیں گی اور مسالے آئیں گے اور اس ہنڈیا کو جو ہے وہ پکائیں گے اور بچوں کو جب وہ کھلائیں گے. جو کچھ موجود تھا اس نے وہ استعمال کیا, ہنڈیا جو ہے وہ آگ پہ رکھ دی, چولہے پہ رکھ دی, وہ چڑھا دی. حبیب اجمی اب کدھر ہے؟ لوگوں سے مال کا تقاضا کر رہا ہے, کہیں سے لکڑیاں لے رہا ہے, کہیں سے گھی لے رہا ہے, کہیں سے مسالے لے رہا ہے اور کہیں سے آٹا اکٹھا کر رہا ہے. جب وہ آٹا اکٹھا کر کے واپس آیا تو ادھر حبیب اجمی کے دروازے پہ ایک سائل نے آ کے سوال کیا کہ مجھے بھی اللہ کے نام پہ کھانا کھلاؤ, مجھے بھی اللہ کے نام پہ کھانا کھلاؤ. تو حبیب اجمی کی اہلیہ نے کہا کہ کھانا یعنی ہنڈیا ہم نے چولہے چڑھائی ہوئی ہے, کھانا ہم پکا رہے ہیں, جب پک جائے گا تو بچوں کا باپ جو ہے وہ آٹا لینے کے لیے گیا ہوا ہے, لوازمات لینے کے لیے گیا ہوا ہے, تو جب کھانا مکمل تیار ہو جائے گا تو آ جانا, تجھے بھی کھلائیں گے. اب آپ کی اہلیہ نے جو ہے وہ ہنڈیا کی پلیٹ جو ہے, ڈھکن جو ہے وہ اٹھایا تو جب اس کے اندر چمچ مارنے لگی تو دیکھا کہ ساری ہنڈیا جو ہے وہ خون کے لوتھڑوں سے بھری ہوئی ہے. اب وہ جو سری پائے چڑھائے تھے یعنی گوشت جو پکایا جا رہا تھا وہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کس میں بدل دیا ہے؟ خون کے لوتھڑوں. کیوں؟ غریبوں کا خون چوس کے لے کر آئے تھے. تو جب آپ کی اہلیہ نے وہ خون کے لوتھڑے دیکھے یعنی ہنڈیا کے اندر کیا کا کیا ہو گیا ہے تو وہ چیخے مار کے ڈھائے مار کے جب وہ رونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ادھر سے حبیب اجمی گھر میں داخل ہوئے کہ لو میں لکڑیاں لے آیا ہوں, گھی لے آیا ہوں, جو باقی لوازمات کم تھے وہ میں لے آیا ہوں, پورے کیے ہیں, تو کھانا لگاؤ. باہر ایک مہمان ہے اس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو. تو حبیب اجمی کی جو اہلیہ ہے وہ کوسنے دینے لگی کہ میں دوں کیا, کس کے اوپر تو اتنا ظلم ڈھا کر آیا ہے کہ اللہ نے ہنڈیا میں گوشت کو خون کے لوتھڑوں میں بدل دیا ہے, کس کے اوپر تو اتنا ظلم جو ہے وہ ڈھا کر آیا کہ اللہ نے آج ہمیں کیا کا کیا دکھا دیا ہے. اب حبیب اجمی جو ہے وہ حیرت زدہ ہوئے, آ کر ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ ساری ہنڈیا جو ہے وہ خون کے لوتھڑوں سے گوشت سے بھری پڑی ہے. لرزہ طاری ہو گیا. جب گھی اور دیگر لوازمات اکٹھے کرنے کے لیے گئے تھے تو بچوں نے کیا بات کہی تھی کہ حبیب اجمی آ رہا ہے, سود خور آ رہا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, اگر اس کے پاؤں کی دھول بھی ہمارے اوپر پڑ گئی یا اس کا سایہ بھی ہمارے اوپر پڑ گیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ بدبختوں میں سے ہو جائیں گے. یہ فکر یاد رکھنے آپ نے. اب جب حبیب اجمی نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو ساری رات جو ہے وہ سو نہ سکے, کروٹیں بدلتے رہے
کہ یا اللہ کون سا پل ہوگا کہ میں شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے در پر حاضر ہوں گا، اے اللہ آج بہت ہو گئی، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب ساری رات انہوں نے کروٹیں بدل بدل کے جو ہے وہ گزاری ہے کہ کب دن چڑھے گا، روشنی ہوگی اور میں شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ در اقدس پہ حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ مبارک میں جا کے توبہ کروں گا۔ اب ساری رات یوں بے چینی میں پریشانی میں گزر گئی، جو ہی صبح کی اذان ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کے روتے ہوئے کرلاتے ہوئے اب کدھر جا رہے ہیں؟ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ جن رستوں سے گزر کے جا رہے ہیں ان رستوں پہ بچے کھیل رہے ہیں، انہی رستوں پہ بچے کھیل رہے ہیں۔ جب انہوں نے حبیب اجمی کو آتے ہوئے دیکھا تو بچوں نے آواز لگائی کہ پیچھے ہٹ جو، حبیب اجمی آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ حبیب اجمی آ رہا ہے۔ اگر اس کی دھول پاؤں سے لگی، جو مٹی اڑ رہی ہے وہ دھول یا اس کا سایہ ہمارے پہ پڑ گیا تو ہم بدبختوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب زارو قطار رو رہی ہیں، رات کو بھی ٹھوکر لگی ہوئی ہے دل پہ اور اب پھر تازہ ٹھوکر لگی ہے اور اندر سے ٹوٹ چکے ہیں کہ یا اللہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میرے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگ جائے، اگر وہ مٹی کسی پہ پڑ جائے تو وہ بھی بدبخت ہو جائے، یا میرا سایہ کسی پہ پڑ جائے تو یا اللہ تو بھی اس کو بدبخت کر دے۔ اگر میرے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی یا میرا سایہ اتنا منحوس ہے تو ہی حبیب اجمی خود کتنا منحوس ہوگا یا خود کتنا بدبخت ہوگا۔ اب یہ سوچتے ہوئے کرلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دوسری کیا ہے کہ الفاظ کے تیر چلے ہیں، اس سے بھی دل ٹوٹا ہوا ہے اور گھر میں جو کچھ دیکھا ہے اس سے آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں کہ میں رب کی پکڑ میں آ گیا ہوں۔ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ جب پہنچے تو آپ نے جا کے اپنا سارا ماجرا جو ہے وہ بیان کیا اور عرض کی کہ شیخ بہت ہو گئی، اب میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ مبارک پہ حبیب اجمی کو گناہوں سے توبہ کروائی، ہدایات دیں اور واپس لوٹا دیا۔ ان ہدایات میں کیا تھا کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں کو رب کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ، جس نے توبہ کر لی، جو گناہوں سے تائب ہو گیا، جس نے توبہ کر لی، جس نے گناہ چھوڑ دیے، وہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا حبیب بن گیا۔ اب یہ حبیب اجمی وہاں شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا وعدہ کر کے آ رہے ہیں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، ان کے ہاتھ پہ توبہ کر کے آ رہے ہیں۔ جب ان کے آستانے سے نکلے اب اپنے گھر آ رہے ہیں، وہی بچے ان رستوں پہ کھیل رہے ہیں، تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جو، حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہا ہے، حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہا ہے۔ اگر ہمارے پاؤں کی دھول، پہلے کیا تھا ان کے پاؤں کی دھول، اب وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاؤں کی دھول یا ہمارا سایہ حبیب اجمی پہ پڑ گیا تو ہم بدبختوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب گئے تھے تو بچے کیا کہہ رہے تھے کہ حبیب اجمی کا سایہ ہمارے پہ پڑ گیا یا پاؤں کی دھول پڑ گئی تو ہم بدبختوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر حبیب اجمی کے اوپر ہمارے پاؤں کی دھول پڑ گئی یا ہم آگے بھاگے تو بے ادبی گستاخی ہو گئی، ہمارا سایہ حبیب اجمی کے اوپر پڑ گیا تو ہم بے ادبوں میں ہو جائیں گے، گستاخوں میں ہو جائیں گے، بدبختوں میں سے ہو جائیں گے۔ پیچھے ہٹ جو، حبیب اجمی گناہوں سے توبہ کر کے آ رہا ہے۔ تو اللہ گناہوں سے توبہ کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ ہم جو ریاضت کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یا دیگر جو معمولات ہیں بزرگان بتاتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جب تک توبہ نہیں ہے ان اعمال میں کوئی جان اور کوئی سکت نہیں ہے۔ یہی وجہ اللہ والوں آج سود بھی کھایا جا رہا ہے اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، سود بھی کھایا جا رہا ہے اور دیگر جو عبادات ہیں، وظائف ہیں، اوراد و وظائف ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، زنا بھی کیا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، لوگوں کا حق بھی جو ہے دبایا جا رہا ہے، یا دیگر اوراد و وظائف کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اوراد و وظائف بھی کر رہے ہیں۔ ہر وہ گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے وہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور ساتھ وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں توبہ سب سے بڑا عمل ہے،
توبہ اصلاح کا پہلا قدم ہے، اللہ کے قرب کا پہلا قدم ہے، ولایت کا پہلا قدم ہے، روحانیت کا پہلا قدم ہے، عملیات کی دنیا میں آنا ہے تو پہلا قدم ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تو پہلا قدم توبہ ہے۔ ہم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ توبہ نہیں کرنی، اسی حال کے اندر وظائف کرنے ہیں۔ یہی بات اللہ والوں ہم 1 سال سے سمجھا رہے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں آنا ہے، روحانیت کی دنیا میں آنا ہے تو پہلے توبہ ہے، پہلے توبہ ہے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو روحانیت کی دنیا میں آ کے جب اوراد و وظائف کرو گے تو یہی اوراد و وظائف تمہیں لیر و لیر کر کے رکھ دیں گے، اجاڑ کے رکھ دیں گے، برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور اگر تو توبہ کر لیتا ہے تو تجھے توبہ پہ ہی وہ مقام مل جائے گا کہ تجھے اوراد و وظائف کرنے ہی نہیں پڑیں گے۔ حبیب اجمی توبہ کیے بغیر جا رہے ہیں تو اللہ کیا آوازیں لگوا رہا ہے کہ یہ بدبخت آ رہا ہے، اس کا سایہ پڑ گیا، اس کے پاؤں کی دھول پڑ گئی تو ہم بدبختوں میں ہو جائیں گے، بچوں سے آوازیں لگوا رہا ہے۔ لیکن جب توبہ کر کے آئے ہیں تو وہی بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاؤں کی دھول حبیب اجمی پہ نہ پڑ جائے، وہ توبہ کر کے آیا ہے، کہیں ہم بے ادبوں میں، گستاخوں میں سے نہ ہو جائے، بدبختوں میں سے نہ ہو جائے۔ تو توبہ اتنا بڑا عمل ہے۔ انسان کے نفس کا مسئلہ یہ ہے، یہ رات کو اٹھ کے 100 نفل پڑھ لے گا۔ کیا کر لے گا؟ 100 نفل پڑھ لے گا۔ اگر بلوچ کا دل دکھایا ہے جا کے معافی طلب نہیں کرے گا۔ یہ نفس کا مسئلہ ہے جس کو اولیاء اللہ نے پہچانا ہے کہ یہ نفل پڑھنے پہ راضی ہو جائے گا کہ 100 نفل پڑھ لیتا ہوں لیکن میں معافی نہیں اس سے مانگوں گا، میں 10 تسبیحاں درود کی پڑھ لوں گا، معافی نہیں مانگوں گا، میں گھر بیٹھ کے استغفار کر لوں گا، معافی نہیں مانگوں گا۔ اللہ نے کیا ترتیب بنائی ہے کہ نہیں، گل معافی منگن نہ بننی ہے، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگنی۔ گھر میں لڑائی ہوئی، بہو نے زبان درازی کی، ساس ساری رات روتی رہی، اس بہو کے وظیفے کہاں کام آئیں گے؟ اس کی نمازیں، اس کی تہجد، اس کے اوراد و وظائف اللہ منہ پہ دے مارے گا۔ تو پھر ہمیں پیغام آئے گا، حضرت صاحب 6 ہفتے ہو گئے ہیں، کوئی نفع نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ بے نہیں، ادھر ساس ہے، اس نے جو ہے وہ ظلم کیا، زیادتی کی بچی کے ساتھ، وہ ساری رات جو وہ کڑتی رہی، روتی رہی، اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا، دوسرا خاندان بھی پریشان ہوا، یہ ساری رات 5 سورتیں پڑھتی رہی یا تہجد پڑھتی رہی یا 1000 دانہ والی تسبیح لے کے جو ہے اس کی پمائش کرتی رہی، پڑھتی رہی، تو اللہ اس کی قبول کر لے گا۔ تو جس نے دل دکھایا ہے وہ قبول ہو جائے گی، اس کی عبادت قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ والے بزرگان فرماتے ہیں کہ نفس عبادت کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے، توبہ کرنے پہ راضی نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے شرط یہ لگائی ہے کہ پہلے توبہ بعد میں اعمال، بعد میں اعمال۔ جیسے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پہلے شرک سے توبہ، جب تک شرک نہیں چھوڑو گے دائرہ اسلام میں داخل یا دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس طرح روحانیت کی دنیا میں آنا ہے تو جب تک توبہ نہیں کرو گے عملیات اور روحانیت کی دنیا میں اور اوراد و وظائف کی دنیا میں توبہ نہیں آ سکتے۔ یہ بات ہمارے پیشواؤں کو نہ خود سمجھ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو انہوں نے امت کو سمجھایا نہیں ہے۔ اس طرح کے بیانات انہوں نے منبر رسول پہ بیٹھ کے کیے نہیں ہیں، اپنی خانقاہوں میں کیے نہیں ہیں، جو آیا ہے اس کو انہوں نے مونگ پھلی کی طرح وظائف اس کو دیے ہیں، تو یہ بھی پڑھ، تو یہ بھی پڑھ۔ انہیں معلوم بھی ہے کہ میرے سامنے جو ہے والدین کا گستاخ بیٹھا ہوا ہے، میرے سامنے سود خور بیٹھا ہوا ہے، میرے سامنے زانی بدکار بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ اگر ہم اس طرح کے موضوعات پہ بیان کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ان پیشواؤں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ جو رب کے نہیں بنے تیرے کیسے بن جائیں گے۔ تو انہیں ڈر کیا تھا؟ اٹھ کے جانے کا نہیں تھا، یا ان کی محبت اور شوق اللہ کے ساتھ جوڑنے کے نہیں تھی۔ ان کے اندر جو ڈر تھا وہ یہ تھا، یہ اٹھ کے چلے جائیں گے تو لفافے کہاں سے آئیں گے، الفافے کہاں سے آئیں گے، ڈونیشنز کہاں سے آئیں گی۔ ایک اتنا بڑا بینکر ہمارے ساتھ جڑا ہے، سود خور بینکر جڑا ہے، صنعت کار جڑا ہے، کاروباری شخصیت جڑی ہے، اس کے سامنے میں سود کے اوپر اگر بیان کروں گا تو وہ تو ناراض ہو جائے گا۔ ایک بڑا آدمی آج میری محفل میں بیٹھا ہے، اس نے اپنی بہنوں کی جائیداد دبائی ہے، حصہ دبایا، وراثت کا حصہ نہیں دیا۔ آج میں اس کے اوپر کلام کروں گا تو یہ بات سیدھی اس کو جا کے لگے گی تو وہ تو ناراض ہو کے چلا جائے گا۔ انہیں رب کی ناراضگی کا پاس نہیں تھا، احساس نہیں تھا، انہوں نے مریدوں کو ترجیح دی
اور ڈھونگ کیا رچایا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پردے ڈال رہے ہیں. جب میرا رب ستار ہو کے پردے نہیں ڈال رہا، تم کون ہوتے ہو پردے ڈالنے والے؟ تم رب سے زیادہ ستار ہو. تم سود خور کو سود خور کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ اس کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ مسجدوں کے اندر مولوی ڈر رہا ہے کہ میں سود پہ بولا تو یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انتظامیہ ہے، ان میں 10 بندے ہیں تو 9 تو سود کھاتے ہیں، تو یہ شام کو مجھے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھانے دے، شام تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے فارغ کر دیں گے. اب مولوی بھی ڈر رہا ہے. علماء اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ان کے مدارس سود خوروں سے چلتے ہیں. علماء کس لیے ڈرتے ہیں؟ کہ ان کے مدارس، ان کے ادارے سود خوروں سے چلتے ہیں عمومی طور پہ. اب ان کے جو مدارس ہیں ان کا مہینے کا کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، تو ہم کتنا دیتے ہیں مسجد میں؟ 10 روپے 20 روپے. آج کے دور میں بھی منگتا فقیر بھی 10 روپے نہیں لیتا، اور ہم کیا دیتے ہیں؟ 10 روپے 15 روپے. اور بڑا جو حاتم تائی ہوتا ہے وہ 100 روپیہ. یہی ہوتا ہے نا مسجد میں، جب وہ پھیر رہے ہوتے ہیں آگے کپڑا یا وہ ٹوپی پھیر رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنے ڈالتے ہیں نا. اب 150 روپے سے کون سا مدرسہ چل دے گا؟ تو یہ مدارس والے جو ڈونیشن لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، یہ کن سے لیتے ہیں؟ صنعت کاروں سے، ذمہ داروں سے. انہوں نے کبھی جا کے پوچھا ہے کہ یہ جو پیسہ آیا ہے کیا تو نے زکوٰۃ دی تھی، عشر دیا تھا، بہنوں کا حصہ دیا تھا، یا پیسہ یہ سود کی مد میں تو نہیں آ رہا، یا تیرا کاروبار سودی ہے؟ کیوں؟ اگر یہ بات کریں گے تو ڈونیشن کہاں جائے گا؟ اگر ڈونیشن نہیں آئے گا تو مدرسہ کہاں سے چلے گا؟ اب یہ علماء بھی فارغ ہو گئے. جو مولوی حضرات ہیں جو مسجدوں میں امامت کرواتے ہیں، خطیب ہیں، وہ میں نے کیا بتایا، وہ انتظامیہ کے ڈر سے نہیں بولتے، جو مسجد کی کمیٹی ہوتی اس کے ڈر سے نہیں بولتے. بعد میں رہ گئے پیر. تو پیروں نے جو اربوں روپے کی خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، اب ان کا آگے لاکھوں کروڑوں روپیہ مہینے کا خرچہ ہے. تو آگے جو نمبردار بیٹھا ہوا ہے، صنعت کار بیٹھا ہوا ہے، بینک سے وابستہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو سود سے کاروبار کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. خانقاہ تو ان سے چل رہی ہے، مالدار لوگوں سے چل رہی ہے. اب حضرات دیکھتے ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں خانقاہ میں بھی، چاہے وہ خدمت شیخ کی مد میں پیسے دیں، چاہے وہ لنگر کی مد میں دیں، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی 20 روپے دے رہا ہے، کوئی 100 روپیہ دے رہا ہے، کوئی 50 روپے دے رہا ہے. اب وہ 300 کا کھانا یہاں سے کھا کے جا رہا ہے اور دے کتنے رہا ہے؟ 20 روپے. تو ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے نا کہ بھئی آپ نے اتنا یہاں پہ بجلی استعمال کی ہے، 4 گھنٹے تم نے یہاں پہ نفع اٹھایا ہے، تو کم از کم اپنا ہی دے جو کسی کے لیے نہیں دے سکتے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 50 روپے دے رہا ہے، 20 روپے دے رہا ہے. تو ہم خاموش ہیں، بس ٹھیک ہے بھائی، جو اللہ کی رضا پہ جو دے رہا خرچ ہوگا. اب جو خانقاہ کا نظام چل رہا ہے وہ 20-30 سے چلے گا. جو بڑے نظام ہے خانقاہ کے وہ 20-30 سے چلیں گے. وہ کس سے چلیں گے؟ صنعت کاروں سے. تو یوں پیر اعظام ہے وہ معاشرتی برائیوں کے اوپر اصلاحی بیانات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ حلقہ ٹوٹ جائے گا، حلقہ ٹوٹ جائے گا، میری پیری مریدی بکھر جائے گی، لوگ کہیں اور چلے جائیں گے. جب میں کلام کروں گا تو ان کو جا کے لگے گی بات کہ حضرت صاحب میرے خلاف بات کر رہے ہیں. انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، سامنے بیٹھے ہوں کا ڈر تھا جن کو اللہ نے بنایا ہے، ان کا ڈر تھا. اور مولوی کس بات پہ ڈر گیا؟ کہ میری نوکری چلی جائے گی، مسجد کی کمیٹی مجھے نکال دے گی. مدارس کے اندر جو علماء ہیں وہ کس بات سے ڈر گئے؟ کہ ہمیں جب ڈونیشن ہی نہیں آئے گا، فنڈز ہی نہیں آئیں گے تو ہمارے مدرسے بند ہو جائیں گے. اب اللہ والو جو تینوں طبقے ہیں یا جہاں جہاں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، روحانی پیشوا یا ہمارے جو پیشوا ہے مذہبی، جب یہ انہوں نے معاشرے کی برائیوں کو اجاگر ہی نہیں کیا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر اصلاح کس نے کرنی تھی؟ پھر اصلاح کس نے کرنی تھی؟ تو اس لیے اللہ والو آج لوگ گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، ساتھ نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، ساتھ اوراد و وظائف بھی پڑھے جا رہے ہیں. تو اب اوراد و وظائف حالت گناہ میں کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کہ ہر بندے کے اوپر رجت پڑ رہی ہے، ہر بندے کے اوپر رجت پڑ رہی ہے کہ وہ اپنی مصیبتوں کے اندر پھنستا جا رہا ہے، پریشانیوں کے اندر پھنستا جا رہا ہے. اور اللہ رب العزت کا نظام یا اللہ رب العزت کی شرط کیا ہے؟ کہ پہلے توبہ، پھر اس کے بعد اوراد و وظائف، پھر میرا قرب ملے گا، میری معرفت ملے گی، یا تیری میں دعاؤں کو قبول
کروں گا. اور ہم نے آڈا کیا لگایا ہوا ہے کہ توبہ نہیں کر رہی. حالت گناہ کے اندر ہم وظائف پڑھیں گے, تعویذ جلائیں گے بھی, پلائیں گے بھی, لٹکائیں گے بھی, دبائیں گے, ہر کام کریں گے, لیکن توبہ ہم نے نہیں کر رہی. اور اللہ توبہ کے اوپر ایک پل میں کہاں سا کہاں پہنچا دیتا ہے. ایک بات, تھوڑے دن پہلے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت, اہمیت کے اوپر بیانات کیے. ان بیانات کے اندر میں نے بشر حافی رحمہ اللہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ آپ کیسے شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے, لیکن جب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی دیکھی, کوڑے کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی تھی, ناپاک جگہ پہ پڑی ہوئی تھی, بس اس کا ادب کیا ہے تو اللہ نے گناہوں سے اٹھا دیا ہے. اللہ نے گناہوں سے اٹھا دیا ہے. اب جس طرح بشر حافی کو اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دے دی, اسی طرح حبیب اجمی کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. تو جب اللہ والوں انہوں نے توبہ کر لی تو پھر رب نے کیا مقام دیا. دو فکرے دونوں بزرگوں کے بارے میں سنے, پھر ہمارا آج کا موضوع مکمل ہو جائے گا. اوراد و وظائف سے کچھ نہیں بننا جب تک توبہ نہیں ہوگی. پہلے ہم نے ذکر کس کا کیا ہے؟ حبیب اجمی کا. پہلے حبیب اجمی رحمہ اللہ کے بارے میں سن لیں. شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ توبہ ہو گئی. کل کیا تھے؟ سود خور تھے. بچے کیا کہہ رہے تھے کہ اس کے سائے سے بھی بچو, اس کے پاؤں سے جو دھول اٹھ رہی ہے اس سے بھی بچو. اور آج اللہ نے مقام جو ہے وہ کیا دے دیا ہے کہ دریا فرات کا کنارہ ہے, مغرب کا وقت ہے, نماز کی تیاری ہو رہی ہے. ادھر آپ کے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ بھی سفر میں ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے دریا فرات کے کنارے پہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو میں نے تنہا نماز پڑھ کے کیا کرنی, میں بھی جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں. جب تک حبیب اجمی قریب آئے یعنی اس مصلے کے, تو تب تک جب تک شیخ حسن بصری قریب آئے مصلے کے, تو تب تک حبیب اجمی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے, یعنی نماز کی امامت شروع کر چکے تھے, نماز شروع ہو چکی تھی. تو آپ بھی آ کے, یعنی شیخ حسن بصری بھی آپ کے جو مرشد ہیں وہ بھی آ کے اسی صف میں یا اسی نماز کے اندر جماعت کے اندر شامل ہو گئے. جو ہی حبیب اجمی نے ثنا پڑھی, ہاتھ باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہی, ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھی, تو کیونکہ میں بار بار بول رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے, حبیب اجمی یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ غیر عرب ہے, عرب نہیں ہے, یہ ہماری طرح ہیں. جب انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو جس طرح ہم لوگ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورۃ فاتحہ کے اندر بڑی ہے آتی ہے, اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم چھوٹی ہے پڑھتے ہیں جو کہ تجوید کی بہت بڑی غلطی ہے. اسی طرح حبیب اجمی نے الحمدللہ نہیں پڑھا, الحمدللہ چھوٹی ہے پڑھی ہے. تو جب چھوٹی ہے پڑھی تو پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ عرب ہیں, حسن بصری. تو عرب اس بات کا بہت برا مناتے ہیں کہ کوئی ان کی زبان کو بگاڑے, اور یہ تو پھر کلام بھی اللہ کا ہے. تو آپ نے نماز توڑ دی. مرشد نے کیا کیا؟ نہیں, آپ جاگ نہیں رہے. مرشد نے نماز توڑ دی کہ ان کی تو تجوید صحیح نہیں ہے, الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے, قرآن ہی صحیح نہیں پڑھے, تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں اکیلے ہی نماز پڑھ لوں. حبیب اجمی رحمہ اللہ نے معمول کے مطابق نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کے سلام پھیر دیا. ادھر شیخ حسن بصری اپنی الگ نماز پڑھ رہے. بعد میں ملاقات ہوئی, بات ختم ہو گئی. رات کو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں تھے, تو رب کی بارگاہ میں التجا کی سونے سے پہلے کہ یا اللہ مجھے کوئی اپنی رضا والا کام عطا فرما, کوئی ایسے مجھے کام کی توفیق عطا فرما کہ وہ کام میں کروں اور مجھے تیری رضا نصیب ہو جائے. اب یہ دعا کر کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سو گئے. جب آنکھ لگی تو صدا دینے والے نے صدا دی, ندا لگانے والے نے ندا لگائی کہ حسن بصری تو یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اپنی رضا والا کام دے. تو کیا کہتا ہے کہ مجھے کوئی اپنی رضا والا کام دے, تو وہ میں کام کروں تو مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے. ہم نے اپنی رضا والا کام دیا لیکن تو ہماری رضا کوئی نہ سمجھ سکا. جس عاجزی کے ساتھ, جس انکساری اور عاجزی کے ساتھ حبیب اجمی مصلی پہ کھڑا تھا,
تو ایک نماز اس کے پیچھے پڑھ لیتا میں ساری زندگی کی تیری نمازیں قبول کر لیتا. میری رضا حبیب اجمی کی نماز کے اندر تھی, اور تو مصلی پہ کھڑا ہو کے اس کا مقتدی بن کے بھی تو اس کے ظاہر کو دیکھتا رہا, میں اس کے باطن کو دیکھتا رہا کہ وہ کیسی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ مصلی پہ کھڑا تھا, اور تو یہ دیکھتا رہا کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے, اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. اگر تو ایک نماز پڑھ لیتا تو تجھے میری رضا نصیب ہو جاتی. یہ مقام شاگرد کو ملا ہے, جاگتے رہو. یہ مقام کس کو ملا ہے؟ شاگرد کو, مرید کو ملا ہے. کس وجہ سے ملا ہے؟ گناہوں سے توبہ کی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کا تقوی زیادہ تھا, حبیب اجمی کا تقوی زیادہ تھا, یا حبیب اجمی کے وظائف زیادہ تھے, ذکر اذکار تسبیحات زیادہ تھی. نہیں, اللہ کو توبہ پسند آ گئی تھی, اللہ کو توبہ پسند آ گئی تھی. تو لو ہم توبہ کی طرف نہیں آتے, ہم کدھر آتے ہیں؟ اوراد و وظائف کی طرف. دوسری بات یا دوسرا ذکر میں نے کن کا کیا ہے؟ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا. بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو جب قبر میں اتار دیا گیا, یعنی آپ کا وصال ہو گیا, تو ہم اثر اولیاء اللہ کے اوپر اللہ رب العزت نے جب قبر کے احوال کو کھولا تو اولیاء اللہ نے آپ سے پوچھا کہ رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے, کیا معاملہ کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے رب کی دربار میں, رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میرے رب نے فرمایا کہ بشر, جو عزت میں نے تجھے دی, جاگتے رہیے گا, جو عزت میں نے تجھے دی. کتنی عزت دی تھی اس بیان میں نے تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ جن راہوں پہ بشر حافی چلتے تھے وہاں جانور پیشاب نہیں کرتے تھے, لد نہیں کرتے تھے, کوئی پرندہ ہے تو وہ بیٹھ نہیں کرتے تھے. اللہ نے یہ عزت دی تھی. اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا محبت کی تھی کہ جب رب نے ان کے بارے میں کلام کیا تھا تو وہ کیا تھے؟ ننگے پاؤں تھے. تو رب نے ان کو بشر حافی کہہ کے پکارا تھا. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والوں. تو انہوں نے کہا کہ جب رب نے مجھے ننگے پاؤں والا کہہ کے پکارا ہے تو میں ساری زندگی اب جوتا نہیں پہنوں گا. انہوں نے رب کے ساتھ یہ یاری نبھائی تھی. تو فرماتے کہ جب مجھے رب کے دربار میں پیش کیا گیا تو میرے رب نے فرمایا, بشر, جب ہم نے تجھے دنیا سے اٹھایا, مجھے عزت و جلال کی قسم ہے, اس وقت مجھے دنیا میں تجھ سے بڑھ کے کوئی محبوب نہیں تھا. ایک شرابی کو یہ مقام ملا ہے, کس بات کے اوپر؟ توبہ کے اوپر. اگلی بات جو اللہ نے جتلائی کہ بشر, جو ہم نے تجھے پھر عزت دنیا میں دی, مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے, اگر تو تپتے ہوئے تانبے کے اوپر بھی, الفاظ سنیے کہ کیا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بشر, توبہ کے اوپر جو میں نے تجھے عزت دی, اگر تپتے ہوئے تانبے کے اوپر بھی تو ساری زندگی سجدے کرتا رہتا تو میرا حق نہ ادا کر سکتا, میرا حق نہ ادا کر سکتا, یا اس انعام کا جو میں نے تیرے پہ کیا ہے اس کا شکر نہ ادا کر سکتا. اللہ والو, توبہ اتنا بڑا عمل ہے. ہم توبہ سے بھاگتے ہیں. جب ہم توبہ سے بھاگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس یہ بات آخری ہے. جب ہم توبہ نہیں کریں گے, ہم اس امید پہ رہتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے, توبہ کر لیں گے, سود چھوڑ دیں گے, بہنوں کا حصہ دے دیں گے, زکوٰۃ عشر دے دیں گے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, نماز نہیں پڑھتے پابندی کریں گے, وغیرہ وغیرہ. جو جس گناہ میں ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر روز ملتوی کر رہا ہے, کل کروں گا, کل کروں گا, کل کروں گا, اور نہ کل آتی ہے. پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ کل وہ مر گیا تھا, کل وہ مر گیا تھا. اللہ والو, جب ہم سمجھتے ہوئے بھی, جانتے ہوئے بھی گناہ سے توبہ نہیں کرتے, کس عورت کو یا کس بچی کو معلوم نہیں ہے کہ بھرنا, بازاروں میں پھرنا یا نامحرم کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, کلام کرنا یہ گناہ ہے؟ کس عورت کو پتہ نہیں ہے؟ کس عورت یا مرد کو یا کس لڑکے یا لڑکی کو, چھوٹی عمر کے بھی ہے, کس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھنا کتنا بڑا کام ہے اجر کا, اور نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے عشر زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے صدقہ خیرات نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, بلکہ کتنا بڑا وبال جو ہے ہمارے اوپر آتا ہے؟ یہ ساری موٹی موٹی باتیں کس کو معلوم نہیں ہے؟ ماں باپ کی دل آزاری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, اس کا وبال کتنا آتا ہے, کس کو معلوم نہیں؟ سب کو معلوم ہے. اس طرح میاں بیوی ہیں, ایک دوسرے کے حقوق پورے نہیں کر رہے,
پامال کر رہے ہیں. کس کو معلوم نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور میاں کے حقوق کیا ہیں؟ ہر بندے کو معلوم ہے نا. تو کیا ہے, ہم ضد پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ توبہ نہیں کرنی. اب اصل موضوع ہے جس کے لیے میں اتنا بول کے آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں. اللہ والو, جب ضد پہ اڑے رہو گے نا, گدھے والی ضد, شیطان والی ضد, شیطان والے رستے پہ ڈٹے رہو گے کہ میں نے توبہ نہیں کرنی, میں ٹھیک ہوں یہی غلط ہے, میں ٹھیک ہوں یہی غلط ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ جہاں بہت سی مصیبتوں کے اندر تمہیں پھنسائے گا, وہاں 3 مصیبتیں جن کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے. یا تو رب تیری اولاد کے رشتے نہیں ہونے دے گا, پہلا. اور اگر رشتے ہو گئے ہیں اللہ بسنے نہیں دے گا, اولاد ہونے نہیں دے گا. اور اگر اللہ نے تب بھی نہ پٹوایا تو پھر اللہ اس کی اولاد ہونے دے گا. اگر اب اگلی نسل آ جاتی ہے تو اللہ اس نسل کو نافرمان کر کے تیری اولاد کو جو ہے وہ عذاب دے گا یا سزا دے گا. اب یہ 3 کام ہیں, وگرنہ اللہ کے جو پکڑ کے نظام ہے وہ تو بے شمار ہیں. آج ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ 3 پہ. اور یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر یہ مسئلہ یا یہ پریشانی کیوں بڑھتی جا رہی ہے کہ ان 3 کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے, یا رشتے نہیں ہو رہے, رشتے ہو رہے ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی, اور اگر اولاد ہو رہی ہے تو نافرمان ہو. آج ہم 3 پہ بات کر رہے ہیں. تو میں نے کیا شروع میں کہا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی کے گھر میں 2 مسئلے ہیں, کسی کے گھر میں تینوں ہی مسئلے ہیں, اور نہیں تو ایک مسئلہ تو ہر گھر میں ہے, ہر گھر میں ہے. ہر گھر کے اندر 2-2 3-3 جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں, سر پہ چاندی اتری, رشتے نہیں ہو رہے. ہر گھر کے اندر ایک آدھ بیٹی ایسی ہے کہ جو طلاق لے کر آئی ہوئی ہے, روٹ کر آئی ہوئی ہے, خامد نے مار پیٹ کر کے نکال دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یا پھر کیا ہے, اس کی اولاد نہیں ہو رہی, اس کی اولاد نہیں ہو رہی. 2 مسئلے ہو گئے. تیسرا کیا ہے, اگر اولاد ہو گئی ہے تو اولاد جو ہے وہ نکارہ ہے, نافرمان ہے, بے ادب گستاخ ہے. اب وہ اسی غم کے اندر گھلتے جا رہے ہیں. اب انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا, آگے سے وہ یہی کہتے ہیں حضرت صاحب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت صاحب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. پھر شافی بتا دیتا, شافی بتا دیتا. شافی تجھے قرآن سناتا, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ جو تمہارے اوپر حالات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, بلائیں اور وبائیں آتی ہیں, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب اللہ والو سنو, ماں باپ نماز نہیں پڑھیں گے, اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا. بس اتنے سے ہی بس ہوگی. ابھی تو میں شروع ہوا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں جی ہماری اولاد نافرمان ہے, تبھی تو میں بات شروع کی ہے, کیونکہ نماز سے میں نے بات شروع کرنی. نماز ہی سب سے بڑا حکم ہے. آج اوراد و وظائف پڑھنے والا مذہبی یا دینی طبقہ ہے, نماز سے بھاگتا ہے, نماز سے بھاگتا ہے. تعویذ گنڈا کروانے والی جگہوں پہ چلے جو, ہزاروں لوگ ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. صبح کے آئے ہیں, شام تک انتظار کریں گے, اور مسجد میں 5 منٹ جانے کے لیے وقت نہیں ہے, یا گھر میں خواتین ہیں 5 منٹ وقت نہیں ہے, نماز پڑھ لے. کیا کہیں گی جی گھر کے کام کر رہے ہیں. اور آگے سے بڑا بے شرمی کے ساتھ, یہ بھی تو ثوابدہ کام ہی ہے نا, خامند کی خدمت کرنا, بچے سامنا, یہ بھی تو ثوابدہ کام ہی ہے. تو کوئی ان سے پوچھے کہ اللہ والیو یہ جو ثواب کا کام کہہ رہی, یہ کس نے بتایا ہے, یہ باتیں کس نے بتائی ہیں. یہ جس دین میں تمہیں یہ بات ملی ہے کہ خود شوہر کی خدمت کرنا, بچوں کی خدمت کرنا, گھر بار سنبھالنا ثواب کا کام ہے, تو جس رب نے تجھے یہ باتیں بتائی اس رب کا کوئی حق نہیں ہے. آج تو گھر والی بن گئی ہے, بچوں والی بن گئی ہے, تو رب پیچھے ہو گیا ہے, تو بچے آگے ہو گئے, تو پھر رب کیا کرے گا, تیری اولاد کو نافرمان کر دے گا. اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی, اللہ شوہر سے پٹوائے گا, اللہ شوہر کے ہاتھوں ذلیل و خوار کروائے گا. ان دونوں کے دل اللہ آپس میں نہیں جڑنے دے گا, اللہ محبتوں کو اٹھا لے گا. پھر کیا ہوگا, کبھی رسالے کا وظیفہ آتا, کبھی 5 سورتہ, کبھی یا ودودو یا لطیفو. حضرت صاحب یہ جمالی ہے, یہ جلالی ہے, میں پڑھ لوں, میرا خامند میرے سے محبت نہیں کرتا. بھائی خامد محبت کیسے کرے, جب تو اللہ سے محبت نہیں کرتی تو تیرا خامد تیرے سے کیسے محبت کرے گا.
تو یہ کہہ رہی ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو، حضرت صاحب پڑھ لوں، یہ جمالی ہوتا ہے جلالی ہوتا ہے، میں رجت میں تو نہیں پھنس جاؤں گی؟ اب کیونکہ لوگوں کو شعور آ گیا نا، میں رجت میں تو نہیں پھنس جاؤں گی، میں یہ پڑھ لوں؟ نہیں، تو گناہوں میں پھنسی ہوئی ہے، تو رجت میں نہیں پھنسے گی۔ ایک ہی جگہ پھنسنا ہے نا، تو گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تجھے مزید کسی سزا کی ضرورت ہی نہیں ہے، وظیفوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تجھے ضرورت کس بات کی ہے؟ توبہ کی۔ تو نے رب کو ناراض کیا ہے، تو اللہ نے میاں بیوی کے درمیان میں جو محبت ہے اس کو اٹھا لیا۔ ایسے خاوند بے نمازی ہے تو اللہ اس کی بیوی کو نافرمان کر دے گا، اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا۔ اللہ والو جب گھر کا سربراہ نافرمان ہوگا، سود خور ہوگا، بہنوں کے حصے کھائیں گے، عشر اور زکوٰۃ دبایا جائے گا، جو یتیموں کا مسکینوں کا حق ہے۔ پھر توجہ رکھیں، اگلی بات بڑی اہم ہے، پھر بہنوں کا حصہ دبایا جائے گا، بہنوں کا حصہ دبایا جائے گا۔ بہن کے بچے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ حصہ کن کا ہے؟ اگلی نسل کا چلا جانا ہے، بچوں کا ہے۔ اس بیٹی نے اپنے سر پہ رکھ کے تو نہیں سو جانا یا کھا کے تو نہیں سو جانا، جب اس کو حصہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا۔ اب کہانی کیا ہے؟ بہن کا حصہ دبایا، بہن کا حصہ وراثت کا جتنا بنتا تھا وہ کیا؟ دبایا۔ بہن کا نہیں، بہن کے بچوں کا کھایا۔ ایسے ہی ہے، بہن کے بچوں کا کھایا کہ اس کے بچے نہ کھائیں، میرے بچے کھائیں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اس کے بچوں کو نہ کھانے دے، میں ان کو کہیں اور سے دے دوں گا، ان کا گھر پورا کر دوں گا، لیکن تیری اولاد کو سرے نہیں چڑھنے دیتا، تیری اولاد کو نافرمان کر کے چھوڑوں گا۔ اب تیری اولاد میں زانی پیدا ہوں گے، ڈکیت پیدا ہوں گے، چور پیدا ہوں گے، بے نمازی پیدا ہوں گے، میرے محبوب کے غدار پیدا ہوں گے۔ اب تیرے گھر میں کوئی فرما بردار رہنے نہیں دوں گا۔ اب باپ نے کیا ہے کہ بہن کا حصہ کیونکہ کمزور ہے، بہن کا حصہ دبا لیا۔ ہم نے تیری شادی نہیں کی تھی، ہم نے تیرا نکاح نہیں کیا تھا، ہم نے تجھے جہیز نہیں دیا تھا، تو اتنا عرصہ آ کر بیٹھی رہی ہے، ہم نے خرچہ نہیں دیا، تیرا بھی حصہ کوئی نہیں ہے، اب میرے بچے کھائیں گے۔ تو ماڑے کا جب حصہ کھا لیا تو تگڑا کھانے دیتا ہے۔ اگر تیرا وہ رب ہے تو اس بچی کا بھی تو وہی رب ہے نا، تو وہ کھانے دیتا ہے۔ تو وقتی طور پہ اللہ والو جب بہنوں کے حصے کھائے جاتے ہیں، کسی دوسرے گھر کے بچوں کا حصہ جو ہے وہ سلب کر کے چھین کے اپنے بچوں کو کھلایا جاتا ہے، اللہ اولاد کو نافرمان کر دیتا ہے۔ بے نمازی ہوگے تو اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا۔ عشر اور زکوٰۃ روکو گے، اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا۔ ایسے بہنوں کا حصہ دباؤ گے تو اللہ نافرمان اولاد کو کر دے گا۔ اس طرح اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، اللہ تیری اگلی نسل کو نافرمان کر کے بتائے گا کہ اب دیکھ کہ دکھ کیا ہوتا ہے۔ جب تو اپنے باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے یوں سینہ تانتا تھا تو جس طرح وہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، لحاف میں منہ دے کے، منہ کے اوپر تکیہ رکھ کے، جیسے وہ کرلاتے اور روتے تھے کہ ہمارے 6 7 بچے ہیں اور ہمیں کوئی پانی کا گلاس دینے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی کھانسی کا شربت لا کے دینے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ صبح کی کھائی ہے رات کی کھائی ہے، تمہاری کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہاری کوئی خواہش بھی ہے، پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب پتا چلا تیری ماں کیسے ایڑیاں رگڑ کے مری ہے، اب پتا چلا تیرا باپ کیسے سڑکوں پہ رگڑ رگڑ کے ایڑیاں مرا ہے۔ اب تجھے میں نے اس لیے غم دیے ہیں کہ دنیا میں مرنے سے پہلے توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ تو اللہ اگر بے نمازی گھر میں ہیں تو اللہ اولاد کو نافرمان کرے گا۔ گھر میں ملاوٹ کا پیسہ آ رہا ہے تو اللہ اولاد کو نافرمان کرے گا۔ گھر میں سود کا پیسہ آ رہا ہے، اللہ اولاد کو نافرمان کرے گا۔ گھر میں عشر زکوٰۃ نہیں دیا جا رہا، اللہ اولاد کو نافرمان کرے گا۔ بہنوں کے حصے دبائے جا رہے ہیں، اللہ اولاد کو نافرمان کرے گا۔ گھر میں موسیقی چلے گی، اللہ کے احکامات کو پامال کیا جائے گا، اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا۔ اب یہاں اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو سن رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں، تو آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آنا چاہیے فوراً، حضرت صاحب یہ کون سا انصاف ہوا؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو کیا سوال آنا چاہیے؟ یہ کون سا انصاف ہوا کہ بہنوں کا حصہ میرے باپ نے دبایا تو سزا جو ہے بچوں کو مل گئی، نماز گھر کا سربراہ نہیں پڑھتا، سزا بچوں کو مل گئی، عشر و زکوٰۃ ہمارا ابا نہیں دیتا اور سزا ہمیں مل گئی۔
ابھی انشاءاللہ ڈنگ نکال دیتا ہوں. اگر اشکال آ رہا ہے جو کہ آنا چاہیے تھا، اگر آ گیا کوئی بات نہیں، ابھی انشاءاللہ اس کو نکال دیتے ہیں. ابھی آپ لوگ یہاں خانقاہ میں بیٹھے ہیں، آپ لنگر نہیں کھا کے جائیں، صرف ایک گلاس پانی کا یہاں سے پی کے چلے جائیں. اگر تو بیوی والے ہو تو بیوی، اگر صرف بیوی والے، ابھی بیوی نہیں آئی، ماں والے ہو، تو جو ہی گھر جاؤ گے ماں تیرا چہرہ دیکھ کے بتا دے گی آج لنگر نہیں ملے ایسے. سرور صاحب شارک پکڑ لیے، شارک پکڑی گئی. آج پھر سرور صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر تم بیوی والے ہو تو بیوی تمہارا چہرہ دیکھ کے بتا دے گی کہ آج خانقاہ سے لنگر نہیں ملا، یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ بھوکا ہے. اور اگر ماں والے ہو تو ماں چہرہ دیکھ کے بتا دے گی کہ منڈا سو کے اٹھے آئے کہ منڈا رو کے اٹھے آئے. ماں کی آنکھوں کے اندر، عورت کی آنکھوں کے اندر اتنی حس ہوتی ہے کہ وہ تجھے چہرہ دیکھ کے بتا دے گی کہ منڈا میرا کسی لڑکی دی جدائی چ رو کے اٹھے آئے یا سو کے اٹھے آئے. یہ جڑیاں اکھاں لال ہو گئیاں نے، لال تھی گئیاں نے، یہ لال کیسے ہو گئی ہیں، سرخ کیسے ہوئی ہیں؟ ماں فوراً وجہ بھی بتا دے گی کہ منڈا رو کے اٹھے آئے کہ منڈا سو کے اٹھے آئے. بہن ہی اگر آپ بیوی والے ہیں یا ماں والے ہیں، جو بھی ہے، گھر جائیں گے اور یہاں سے کھانا نہیں کھا کے گئے تو ماں دیکھ کے بتا دے گی یا بیوی دیکھ کے بتا دے گی کہ آج خانقاہ سے لنگر نہیں ملا، بھوکا آ گیا. تو جس عورت کو اتنی بات معلوم ہو جاتی ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے شوہر کی آمدنی 50,000 ہے، ہمارے گھر کے خرچے 5 لاکھ ہیں، باقی 4.5 کہاں سے آ رہا ہے. آپ کی 5 بنیانیں ہیں، کتنی؟ 5. 10 بھی بنیانیں ہیں، ان میں سے ایک بنیان اوپر نیچے ہو جائے تو عورت فوراً پہچان لیتی ہے یہ میرے شوہر کی نہیں ہے، اس کا نام لے کے یہ بنیان اس کی تو نہیں ہے. جس کو تیری بنیان کا پتہ ہے، تیرے انر ویئرز کا پتہ ہے، تیری جرابوں کا بھی پتہ ہے، اور اگر تو باہر سے منہ مار کے آئے تو عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہیں حرام زدگی کر کے آیا ہے، منہ کالا کر کے آیا ہے. تو جب عورت کو اللہ نے اتنی حص دی ہے تو اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا شوہر بے نمازی ہے. اس عورت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے بہنوں کا حصہ کھایا ہوا ہے. اس عورت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری آمدنی تو اتنی، اخراجات اتنے، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس بہتی گنگا کے اندر سب نے ہاتھ دھوئے ہیں. اس لیے گناہ تو اسے ہی ملے گا جس نے گناہ کیا ہے، لیکن اثر سب پہ آئے گا. بات اثر کی، جو اشکال پیدا ہو سکتا تھا اس کو میں واضح کر رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ نماز میں نہیں پڑھتا تو اولاد کو سزا کیوں، سود میں کھاتا ہوں تو اولاد کو سزا کیوں. اولاد کو سزا ملے گی، گناہ نہیں ملے گا. گناہ اسے ہی ملے گا جو یہ کام کرے گا. دوسروں کو اثرات ملیں گے. کیا ملیں گے؟ اثرات. کیوں؟ انہوں نے بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھوئے ہیں. باپ ہے 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ کمانے والا، ٹھیک ہے؟ باپ کتنی کمائی کا ہے؟ 1,00,000 1.5 لاکھ. آج کے دور میں اللہ والو 1,00,000 1.5 لاکھ سے تو بڑی مشکل سے گھر چلتا ہے. سارے بچوں کے ہاتھ میں آئی فون ہے 2 کہاں سے آئے ہیں؟ ہر بچے کے پاس اپنی گاڑی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ بحریہ ٹاؤن میں یا ڈی ایچ اے میں گھر ہے کنال کا، کہاں سے آ گیا ہے؟ آج کے دور میں جس کی کمائی 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ ہے وہ تو 10 زندگیاں بھی گزارے تو ڈی ایچ اے میں پلاٹ نہیں خرید سکتا. گھر خریدنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو کہاں سے آیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اگر گناہ خود نہیں کیا لیکن گناہگار کے گناہ سے نفع ضرور اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے جب ان کے اوپر اثرات آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کو نافرمان کر دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے جب گھر میں ایک فرد نماز نہیں پڑھتا، ایک بے نمازی ہوتا ہے تو اس کی نحوست 40 گھروں پہ جاتی ہے. گناہ اسے ہی ہوگا جو نماز نہیں پڑھا، لیکن اثر کس پہ جائے گا؟ باقی پہ بھی. اب میں نے علمی دلائل دے دی، اب میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ عوام کو بھی بات سمجھ آ جائے. مظفر گڑھ میں اولے پڑے، بارش ہو، ملتان میں ٹھنڈی ہوا آئے گی تو بارش تو وہاں ہوئی ہے. اثر یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اثرات آئیں گے. خانیوال کے اندر اولے پڑیں یا بارش ہو شدید تو ملتان کا جو آب و ہوا ہے وہ معتدل ہوگا، اس پہ اثر آئے گا. اب بارش ہوئی ہے خانیوال میں، بارش ہوئی ہے کبیر والا میں، بارش ہوئی ہے شجاع آباد میں، یا بارش ہوئی ہے
मुजफ्फरगढ़ में, लेकिन उसके असरात से मुल्तान वाले भी मुस्तफीद हो रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है कि आज गर्मी कम है मुल्तान में, लगता है कहीं आसपास बारिश हुई है। बारिश हुई है, मुजाफात में नफा उठा रहे हैं शहर वाले, कमा रहा है बाप, नफा उठा रहे हैं जो जेर कफालत है। इस बहती गंगा में जब हाथ धो रहे हैं उन्हें भी मालूम है, तो इसलिए फिर रब क्या कहता है कि उसको तो सजा जो दूंगा सो दूंगा, उसकी दुनिया में भी सजा यह है कि औलाद की ठंडक उसको महसूस नहीं होने दूंगा। जिस औलाद की खातर इसने मेरी नाफरमानी की है, इसकी औलाद को नाफरमान करूंगा, फिर अर्शों से आवाज दूंगा कि अब समझ आइए नाफरमानी क्या होती है। अब मालूम हुआ है कि नाफरमानी क्या होती है। जब तू मेरी नाफरमानी कर रहा था, तू क्या क्या कहता था, मैं कल्ला ही करना, मैं सारे कर देने, मैं अकेला हूं, और मैंने अकेले बहनों का हिस्सा खाया है। हजरत साहब, मैं कोई अकेला हूं जिसने सूद खा लिया है, मैं अकेला हूं जो नमाज नहीं पढ़ता। मेरी नाफरमानी पे तो सीना तान के आगे बहस करता था। अब तेरी औलाद को नाफरमान किया है, तू कहता मेरे नसीब बदनसीब हो गए, मेरे नसीब खराब हो गए हैं, मेरी किस्मत सो गई है। जब तू ये गुनाह कर रहा, सूद खा रहा था, बहनों के हिस्से खा रहा था, रिश्वत का माल खा रहा था, जखीरा अंदोजी का माल खा रहा था, मिलावट का माल खा रहा था, लोगों के प्लाटों मकानों पे कब्जे कर रहा था, उस वक्त तुझे मालूम नहीं था मेरी किस्मत बुरी है कि मैं बदनसीब हूं। आज तेरी औलाद परवान चढ़ने लगी है तो वो नाफरमान हो गई है, तो तुझे याद आ गया नाफरमानी क्या होती है, और तुझे याद आ गया है कि नसीब ने मेरे सही नहीं लिखे है। तो मेरे से बेहतर नसीब लिखने वाला कौन है? तो मैं फिर इसको आवाज दूंगा, मरते दम तक आवाज देता रहूंगा। अगर इसका ज़मीर जिंदा होगा तो मरने से पहले तौबा कर लेगा। तो अल्लाह वालों, आज ये जो 3 गम हैं या 3 परेशानियां हैं या 3 मुसीबतें हैं घर घर के अंदर, मैंने क्या कहा, या तो तीनों ही एक घर के अंदर मौजूद है या 2 मौजूद हैं, वरना एक तो हर घर के अंदर है। वो 3 कौन सी हैं? या तो बेटियों के बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, और अगर रिश्ते हो रहे हैं तो औलाद नहीं हो रही, आपस में बन नहीं रही, बस नहीं रहे, लड़ाई झगड़े है, कोई तलाक लेके वापस आ गई है, कोई लड़ के वापस आ गई है, या किसी को उसने घर बेच दिया हुआ वगैरह वगैरह। और तीसरा गम क्या है कि आगे औलाद ही नहीं हो रही। किसी एक गम के अंदर मां बाप ब्याने के बाद भी फंसे हुए हैं, और अगर अल्लाह न करे किसी की औलाद ब्याने से पहले ही नाफरमान हो जाती है, यानी छोटी उम्र में नाफरमान हो जाती है, आप उन माँ बाप से पूछो कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। आप उनके सामने जिंदगी और मौत दोनों का इंतखाब रखें, वो कहेंगे नहीं, रोज मरने से बेहतर है आज ही मर जाना, मौत अच्छी है, मौत अच्छी है। तो ये 3 जो गम मैंने बताए हैं, या 3 उलझने, परेशानियां, मुसीबतें बताई हैं, ये किसके साथ है? हर बंदे के साथ। किसी के साथ तीनों, किसी के साथ 2 और किसी के साथ 1। इन तमाम का हल क्या है? ऐ अल्लाह मेरी तौबा। इसके अलावा अल्लाह वालों कोई हल नहीं है, कोई विर्द वजीफा नहीं है, कोई रियाजत मुशाहदा नहीं है, कोई तावीज़ नहीं है। जहां मर्जी भाग लो, जोन से मर्जी वजीफे कर लो, कोई असर नहीं होना। हमने आपका दिल तो रखना नहीं है कि आप उठ के चले जाएंगे क्योंकि आप सूद का कारोबार करते हैं। हमें तो डर नहीं है, हमने तो सुनाना है ना मुंह पे। क्यों? अगर एक सूदखोर उठ के चला जाएगा तो कितने लोग नहुसत से बच जाएंगे? ऐसे ही है ना, खानका में 1000 बंदा बैठा हुआ, उसमें से एक सूदखोर को मेरी बातें बुरी लगती हैं, तो कितने लोग जो हैं उसकी नहुसत से, उसके असरात से बच जाएंगे। इसके बरक्स अगर अल्लाह मेरे अल्फाज के अंदर तासीर डाल देता है और हदायत का फैसला कर देता है, तो एक सूदखोर जो है बैठे बैठे गुनाहों से तौबा कर लेता है, तो फिर करम कितना होगा। तौबा वो करेगा, नवाजे हम सारे ही जाएंगे। इसलिए लाला शाफी दी ना टगी है ना बच्ची है, तबीयत बड़ी अच्छी है, हमें किसी का डर नहीं है। क्यों? मैं क्या कहता हूं, ना साड़ी गुत्थी है, ना साड़ी गुत्थी है, तो ना साड़ी फकी है, ना कोई किताब, ना रसाला, ना खानका, ना मस्जिद, ना दरगाह, ना किसी के मतवल्ली, ना हम किसी को जवाब दे, ना बाहर का बोर्ड लगा हुआ कयूम ज़मां का कि वो बोर्ड उतर जाएगा, मुरीद बज वेसन तो मैं कल्ला थी वैसा। कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मुखदी मुकाओ, टग्गी नवची, तबीयत बड़ी अच्छी, सुकून.com।
جو بیٹھے گا اس نے حق سننا ہے اور حق برداشت کرنا ہے۔ اب ایک سود خور ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اور اس کا رسول پیغام پہنچا رہا ہے کہ اللہ کی جنگ ہے اس کے خلاف، اعلان جنگ ہے، تو میں الفاظ نرم کیسے کر دوں؟ میں نرمی اس کے اندر کہاں سے ڈال دوں؟ ایک بندہ ہے اس نے اپنی بیوی کو مار پیٹ کے اپنے گھر بھیجا ہوا ہے، میں نرمی کہاں سے لے آؤں؟ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، میں نرمی کہاں سے لے آؤں؟ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، میں نرمی کہاں سے لے آؤں؟ میں کہاں سے لے آؤں؟ وہ اللہ ہو کے نرمی نہیں کر رہا تو میں بندہ ہو کے نرمی کرتا جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ عرض کرنے کا مقصود صرف اتنا ہے، اگر گناہوں سے توبہ کیے بغیر اولاد کی نافرمانی کے لیے وظائف کرو گے، میاں کی نافرمانی کے لیے وظائف کرو گے، یا اور دیگر مسائل گھر کے اندر بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے وظائف کرو گے، اسی طرح اولاد نہیں ہو رہی ان کے لیے وظائف کرو گے، یہ وظائف تجھے زندہ زمین میں اتار دیں گے، قبر میں اتار دیں گے۔ اسی کا نام رجت ہے۔ کہانی سمجھ آ گئی کہ رجت کی سب سے بڑی وجہ، کئی وجوہات ہے، سب سے بڑی وجہ جس سے یہ امت پھنسی ہے، حالت گناہ کے اندر وظائف پڑھنا۔ تو میں بار بار کیا سمجھا رہا ہوں، 2-3 دفعہ آج بھی میں یہ بات دہرا چکا ہوں کہ ایمان لانے کے لیے شرک سے توبہ، شرک ظاہری اور شرک باطنی، ہر طرح کے شرک سے کیا ہے؟ توبہ۔ روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں آنا ہے، وظائف کی دنیا میں آنا ہے تو گناہوں سے توبہ۔ جب کوئی شرک سے توبہ نہیں کرے گا ایمان قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بے نہیں جو عملیات کی اوراد و وظائف کی دنیا میں آتا ہے، روحانیت کی دنیا میں آتا ہے، وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اللہ چلنے دے گا، وہی وظائف اس کے اوپر پلٹیں گے۔ پلٹنے کا نام رجا ہے۔ رجا سے لفظ نکلا ہے رجت، رجا سے لفظ نکلا ہے رجت، یعنی پلٹ آنا۔ تو جو پڑھتا جائے گا اللہ تیرے منہ پہ مارتا جائے گا۔ ایک آپ نے حدیث سنی ہوگی، میں دہرا دیتا ہوں اس کا مفہوم، صحیح مسلم، بخاری، مشکوٰۃ شریف، تمام کتابوں کے اندر جو وہ حدیث پاک ہے کہ جب انسان نماز کو اتارتا ہے، جلدی کرتا ہے، اس کے ارکان کی صحیح ادائیگی نہیں کرتا، تو اللہ کیا کہتا ہے فرشتوں کو کہ اس کو بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کے جس کی نماز ہے اس کے منہ پہ دے مارو۔ اس طرح جو ریاکاری کرتا ہے اس کے اعمال اسی کے منہ پہ دے مارو۔ اعمال کا منہ پہ دے مارنا، اس کا نام رجت ہے۔ تیرے مولویوں نے، تیرے پیروں نے میٹھا کھایا تیرے سے لے کے تو میٹھی میٹھی باتیں کی، ہم نے اپنے پیروں سے جوتے کھائے، ڈنڈے کھائے، گالیاں کھائیں، جھڑکیں کھائیں، اس لیے ہم ٹھوک کے بات کرتے ہیں جو کملی والے نے کی ہے کہ تیری نماز تیرا رب تیرے منہ پہ دے مارتا ہے۔ تو نماز سے بڑا تو کوئی عمل نہیں ہے جو انسان کرے، کیونکہ نماز کے اندر جتنی پستی ہے، وظائف کے اندر کوئی پستی ہے؟ اللہ والو، اپنی ناک، اپنا چہرہ، اپنا ماتھا کسی کے قدموں میں رکھ دینا، اس سے بڑی بھی کوئی ذلت ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی پستی ہے؟ نہ اس سے بڑی کوئی ذلت ہے، نہ اس سے بڑی کوئی گراوٹ ہے، نہ اس سے بڑی کوئی اور مزید پستی ہے۔ ہم محض اللہ کی رضا کے لیے کہ تیرا حق ہے ہمارے اوپر، ہم اپنا ماتھا، اپنی ناک اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ یا اللہ اس سے بڑھ کے اب ممکن نہیں ہے۔ بس اللہ راضی ہو کے ہم جھکتے جاتے ہیں، اللہ اٹھاتا جاتا ہے، اللہ اٹھاتا جاتا ہے۔ تو اللہ جو پھر رب کے سامنے جھکتا جاتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا جاتا ہے، اور جو رب کے سامنے اکڑتا جاتا ہے اللہ اس کو ذلیل و خوار کرتا جاتا ہے۔ اگر گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے، کہو گے کہ میں وظائف پڑھ کے اپنی اولاد کو ٹھیک کر لوں گا، اپنی بیوی کو ٹھیک کر لوں گا، بیوی کے میں اپنے شوہر کو ٹھیک کر لوں گی، ماں باپ کے ہم اپنی اولاد کو ٹھیک کر لیں گے، اولاد یہ کہ ہم اپنے ماں باپ کو ٹھیک کر لیں گے، یا پیر کے میں اپنے مریدوں کو ٹھیک کر لوں گا، لا یہ اصول نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے، اپنے آپ کو، کہ یا اللہ تو نے قرآن اتارا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن تیرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تیرے اوپر حالات آئے ہیں یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، اے اللہ مجھے بتا دے میرے کس گناہ کی وجہ سے اولاد نافرمان ہوئی ہے۔ بس یہ بات اللہ سے کرنی ہے راتوں کو اٹھ کے، یا اللہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے،
تو مجھے بتا دے کہ کس گناہ کی وجہ سے میری اولاد نافرمان ہوئی ہے. نہیں تو مقدی مکاؤ جو شافی کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے. جس گناہ کی وجہ سے میری اولاد نافرمان ہوئی ہے تو گناہ ہی معاف کر دے, تو گناہ ہی معاف کر دے. مقدی مکا لو, ضرور پوچھ کے چسکا لینا ہے. اور اللہ اگر بتا دے تم اس گناہ سے توبہ نہ کرو پھر کیا کرو گے؟ کام تو اور خراب ہو جائے گا. تو اللہ پہ چھوڑ دو کہ یا اللہ جس مسئلے کی وجہ سے, جس گناہ کی وجہ سے یہ میرے پہ حالات آئے ہیں, میری بیوی نافرمان ہو گئی, میری اولاد نافرمان ہو گئی, میری بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, ان کے سر میں چاندی اتر رہی ہے, یا مجھے اولاد کا یہ دکھ ہے, فلاں کاروبار کا یہ دکھ ہے, فلاں کا یہ دکھ ہے. یا اللہ یہ جو میرے پہ دکھ آئے ہیں ان کے جو اسباب ہیں وہ گناہ ہیں. یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں بس وہ مجھے گناہ معاف کر دے. اور آئندہ اب پوری بات کرنی, پورا پیکج لینا ہے اللہ سے رحمت کا. یا اللہ وہ گناہ مجھے معاف کر دے, اور دوسرا یا اللہ ان گناہوں سے آئندہ بھی مجھے محفوظ رکھنا جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے, روٹھ جاتا ہے. اگر آدھی بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ گناہ معاف کر دے گا, حالات بدل جائیں گے, تو پھر وہ گناہ کرے گا کیونکہ تو عادی ہے, تو پھر تو کڑکی میں آشے گا. اور جب اولاد ٹھیک ہو گئے یا میاں ٹھیک ہو گئے یا جس کم کے لیے دعا کی وہ ٹھیک ہو گئے, دوبارہ خراب ہوگا, پھر تو نے کیا کہنا ہے؟ حضرت صاحب جادو ہو گیا ہے. تو نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے وہ گناہ دوبارہ کیا ہے, کیوں تو تو گناہوں کا اتنا حریص ہو چکا ہے, اتنا دلدل میں اتر چکا ہے, تجھے معلوم ہی نہیں ہے صبح سے لے کے شام تک میں کیا کرتا ہوں. پھر کیا ہے, میں علماء کے پاس بیٹھا ہوں, حضرت صاحب کوئی پڑھنے کو تو بتائیں, جادو ہو جاتا ہے. پیروں کے پاس بیٹھو, جادو ہو گیا. ان کے خلیفوں کے پاس بیٹھو تو جادو ہو گیا. عوام کے پاس بیٹھو, جادو ہو گیا. امیر آدمی کے پاس بیٹھو, جی جادو ہو گیا. غریب کے پاس بیٹھو, جادو ہو گیا. لالا جادو نہیں ہوا, تو نافرمان ہوا تو اللہ نے تیرے وظائف جب تیرے پہ پلٹ دیے تو رجت کا شکار ہو گیا. شافی دنیا کو یہ سمجھا رہا ہے جادو نہیں ہوا, نہ جادو کی کوئی اوقات ہے. تو جتنا بھی نافرمان ہو جائے تیرے پہ جادو اتنی آسانی کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے. تو دن رات بھی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے, دن رات بھی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے. تو بلی کے بچے کو پانی یا دودھ پلا دے, کوئی کھانا تھوڑا سا ڈال دے, اللہ تیرے اتنے پہ جادو توڑ دے گا. جس رب کو تو یہ کوسنے دیتا ہے, تانے دیتا ہے کہ میری قسمت چنگی نہیں ہے گی, میں بد نصیب ہو گیا, یہ بالواسطہ اللہ کو تو سنا رہا ہوتا ہے, تیرے نصیب اللہ نے لکھے ہیں. مسلمان کا جادو تو اللہ والوں بہانے ڈھونڈتا ہے ٹوٹنے کے لیے. آپ نے کسی کو ایک گلاس پانی کا دے دی, جادو ٹوٹے گا. گھر کی بیل ہوئی تو دروازہ کھولنے کے لیے چلا کے جادو ٹوٹ جائے گا. کوئی یہاں بیٹھا ہوا تو نے کہا جی ادھر آ جاؤ, یہاں میرے ساتھ بیٹھ جائیں, اتنی بات میں بھی جادو ٹوٹے گا. میرے سے دلیل کے ساتھ بات کرو, دلیل کے ساتھ بات کرو. ہر وقت جہاں جاؤ جادو ہو گیا, نہیں. شافی لحاظ نہیں رکھے گا سکے پیو دا بھی, کدا سکے پیو دا بھی لحاظ نہیں رکھے گا. تو نافرمان ہو گیا ہے. جب تو نافرمان ہو گیا ہے تو اللہ اب تیرے کیے ہوئے اعمال تیرے منہ کے اوپر مارے جا رہا ہے, رجا پلٹائے جا رہا ہے, تو رجت کا شکار ہو رہا ہے, رجت کا شکار ہو رہا ہے. تو جب تو رجت کا شکار ہو جائے گا تو چار باتیں ہوں گی. اب بات ختم ہو رہی, توجہ کے ساتھ سننی ہے. کیا ہوں گی؟ چار گل کھلیں گے. کتنے پھول ملیں گے آپ کو؟ چار پتیاں لگیں گی, ترکیاں ہوں گی, دو پھول ادھر لگیں گے اور دو ادھر. تو مجھے یاد رہی ہیں, لیکن مجھے یہ معلوم ہے جب یہ اللہ نہ کرے آپ کو یہ چار لگ گئی نا پتیاں تو آپ 4 سٹار جنرل بن جاؤ گے. کون سے جنرل بن جاؤ گے؟ 4 سٹار جنرل بن جاؤ گے. تمہاری محلے کے اندر, علاقے کے اندر دہشت ہوگی. کتنی پتیاں لگائے گا اللہ؟ 4. حضرت شافی کی بات ان کانوں سے نہیں, ان کانوں سے بھی سننی ہے. تو جیسے میرے اے سی میں بول کے پسینے نکل رہے ہیں, اگر اندر ایمان ہے تو شرم ہے, یا پسینے نکالو تو یا آنسو نکالو اور اللہ سے توبہ کرنا, ورنہ اللہ 4 پتیاں زمانے کو لگا کے دکھائے گا. اور میں پچھلے 30-35 سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں. اور آج آپ ہر جمعرات دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ 7-8 لاکھ لوگ روزانہ شافی کو سن کے ڈائیں مار مار کے روتے ہیں کہ یہ 4 پتیاں تو حضرت ہمیں بھی لگ چکی ہیں.
اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے, حالت گناہ کے اندر تویز دھاگا کرو گے, وظائف کرو گے, تو اللہ کتنی پتیاں لگائے گا؟ 4. 2 پھول ادھر لگائے گا, 2 پھول ادھر لگائے گا, تو 4 سٹار جنرل بن جائے گا. جب تو 4 سٹار جنرل بن جائے گا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا پھول تجھے جو صلہ دے گا, اللہ تجھے لقمے سے محتاج کر دے گا. روٹی سے اللہ تجھے محتاج کر دے گا. تو ارب پتی ہے, اللہ تجھے بھکاری بنا دے گا. اللہ تجھے بھکاری بنا دے گا. کتا بلی بھی عزت کے ساتھ کھائیں گے, تجھے عزت کے ساتھ نہ کمانا نصیب ہوگا اور نہ کھانا نصیب ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب تو 4 سٹار جنرل بن جائے گا. یعنی تجھے 4 اللہ کی طرف سے پھول لگیں گے تیری نافرمانی کی وجہ سے. 4 یاد کر لو بس شافی کی بات. جب تم رجت کے مریض بن جاؤ گے, پھدکتے ہیں نا آج, وظیفے پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وظیفے پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ شافی بتا رہا ہے کیا ہو جاتا ہے. حالت گناہ میں وظائف کرو گے, حامیم لا ینصرون. حالت گناہ میں پڑھو گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالت گناہ میں سورۃ المؤمنون کی آخری آیات پڑھو گے. حالت گناہ میں سورہ یاسین پڑھو گے, یا کوئی دیگر وظائف ہیں, یا جبار یا قہار کرو گے. حالت گناہ کے اندر 4 پتیاں لگ ویسن, ترقی تھی جائے گی. 4 سٹار جنرل بن جاؤ گے. جب 4 سٹار جنرل بن کے یوں بیٹھو گے تو پہلا تمہیں پھول جو صلہ دے گا, روٹی سے محتاج. کس سے؟ روٹی سے محتاج. دوسرا پھول جو صلہ دے گا وہ کیا ہے؟ اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا. جب تیرے وظائف, تیری نمازیں, تیرا حج, تیری عبادات حالت گناہ کے اندر جو ہوئی ہوں گی وہ پلٹیں گی, تو اس کا کیا ملے گا صلہ تجھے؟ تیری اولاد اللہ نافرمان کر دے گا. حضرت صاحب اسی تے کدی کسی دا دل ہی نہیں دکھایا تو ساڈی اولاد کیوں نافرمان ہو گئی؟ ہم نے تو حضرت صاحب سار روئے جانا آنسوؤں کے ساتھ. حضرت صاحب اسی تے کسی دا کدی چنگا پیڑا نہیں کیتا, ساڈی اولاد کیوں نافرمان ہو گئی؟ ساڈی بچیاں دے رشتے کیوں نہیں ہو رہے؟ آج شافی تجھے بتا رہا ہے کہ تو آج 4 سٹار جنرل بن گیا ہے, رجت کا مریض بن گیا ہے, اللہ ناراض ہو گیا ہے. اب اللہ تیری عبادت کو, تیری نمازوں کو, تیرے صدقہ خیرات کو, تیری ریاضت کو, تیرے وظائف کو جب تیرے پہ پلٹا رہا ہے تو میں نے کیا کہا؟ 4 پتیاں لگیں گی 4 سٹار جنرل کو, 2 ادھر 2 ادھر. تو پہلا کیا؟ روٹی سے تنگی, مالی تنگ دستی. دوسرا کیا؟ اولاد نافرمان. اب ادھر آ جا, گھر میں لا علاج بیماریاں بھیجوں گا, پھر ایسے بیماریوں کو گھر کے اندر پھیرا دوں گا. کبھی ادھر سے بیماری نکلے گی تو ادھر آ جائے گی, کبھی یہ چارپائی سے اٹھے گا تو اس کو لٹا دوں گا. تیرے گھر سے بیماریاں نہیں نکلنے دوں گا. کیوں؟ تو اندر سے بیمار ہو گیا. جب تک تو گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا تیرے گھر سے بیماریاں نہیں نکلنے دیتا. کتنے انعام مل گئے حالت گناہ میں وظائف پڑھنے کے؟ 3. چوتھا اور آخری, تینوں ککھوں ہولا کر داں گا. تو نے نمازیں چھوڑی اس لیے وقت نہیں ہے, تو نے وظائف پڑھے میں اللہ کو منا لوں گا. تو نے دعائیں چھوڑی کہ دعائیں میری اللہ سنتا نہیں ہے. تو نے اعتقاد بنایا میں وظیفوں سے اللہ کو معاذ اللہ مجبور کر دوں گا, اللہ کو منا لوں گا. تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ تجھے نقش پا کی طرح بے حیثیت کر دوں گا, بے وقت کر دوں گا. اب یہ 4 سٹار جنرل کو جو چوتھا انعام ملے گا یہ کیا ہوگا؟ ذلت, رسوائی. ذلت, رسوائی. ہر وقت جو کام بھی کرو گے اچھا بھی, اس کا صلہ جو ہے وہ ذلت کی صورت میں ملے گا. تو اللہ رجت کی 4 علامات ہے. کتنی علامات ہیں؟ 4. سب سے پہلے مالی تنگ دستی, دوسری اولاد کی نافرمانی, اور تیسری گھر میں بیماریاں, اور چوتھا ذلت. بس یہ یاد رکھنا, آج ابھی اور اسی وقت توبہ کر لو. کسی ورد وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, چاروں کی چاروں اللہ بھیجنے والا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے امر سے آتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ ہی بھیجنے والا ہے. خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, خیر ہے یا شر ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. ابھی بیٹھے توبہ کر لو, چاروں کی چاروں ختم ہو جائیں گی. اللہ تجھے حقیقی طور پہ 4 سٹار بنا دے گا. ابھی تو میں مثالن سمجھا رہا ہوں نا. کتا ہے, کتے سے بھی بدتر ہو چکے, خارش والے کتے سے بھی بدتر ہو چکے.
सगे बहन भाई हैं वो छोड़ जाएंगे, एक छाती का दूध पीने वाले दस्तों गिरेबान हो जाएंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। माँ बाप हैं तो अपनी औलाद की शक्ल देखने को तरसेंगे, एक मीठा बोल सुनने को घर में तरसोगे। अल्लाह ऐसी बदतफाकियां, ऐसी नफरतें तेरे घर में पैदा करेगा, भेजेगा, जब तक तू गुनाहों से तौबा नहीं करता। क्यों? तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तेरे मुंह पे मारेगा कि मैं सूदखोर की नमाज, मुझे सूदखोर से तौबा चाहिए। जानी की नमाज, नहीं नहीं नमाज नहीं चाहिए, तौबा चाहिए। मिलावट वाले की नमाज, नहीं नहीं नमाज नहीं चाहिए, तौबा चाहिए। बहनों का हिस्सा खाया, नहीं नहीं नमाज नहीं, तौबा चाहिए, तौबा चाहिए। उशर ज़कात, ये तो मतलब मोटे मोटे गुनाह हैं, बाकी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो जब हालत गुनाह में इबादत की जाती है तो अल्लाह गुनाह उस इबादत को लौटाता है। तो लौट आने का नाम क्या है? रजा। तो रजा से रजत होती है। अब सारी कहानी समझ आ गई। और जब रजत में फंसोगे तो मैंने क्या कहा कि 4 अलामत आएंगी। पहली अलामत रिस्क की तंगी, औलाद की नाफरमानी, घर में लड़ाई झगड़े जिल्लत होगी और ला इलाज बीमारियां आएंगी। और आखिरी क्या है? जिल्लत, रुसवाई, हर काम बेइज्जती वाला। सीधियां मारोगे अल्लाह उल्टियां कर देगा, और जब गुनाहों से तौबा कर लोगे, उल्टियां भी मारोगे, अल्लाह सीधियां कर देगा। अब मुझे ये बताओ कि वज़ाइफ पढ़ के अल्लाह को मनाना है या रो के अल्लाह को मनाना है? अल्लाह को मना लो, बस अल्लाह को मना लो। दुआएं करो, अल्लाह से मांगो, अपने दुखड़े अल्लाह को सुनाओ, अपने से खताएं गलतियां जो होगी लाशौरी तौर पे अल्लाह को सुनाओ, और नाक रगड़ के तौबा कर लो। मैंने क्या कहा है? अभी सजदे से सर नहीं उठाओगे, अल्लाह रजत ख़त्म कर देगा, वरना खुदा की इज्जत की कसम है, आज से 2 हफ्ते बाद मुझे 34वां साल शुरू हो जाना है रूहानियत के अंदर। 9वीं क्लास में था तो मैं इस काम में आया हूं। तो 33 साल में मैंने 33 बंदे भी रजत से निकलते मैं देख। अल्लाह ही निकाले, और अल्लाह किसको निकालेगा? जो उसके दर पे झुक जाएगा। बाकी जो मैं पढ़ने को बताता हूं या कोई और साहब बताते हैं, कोई भी आपकी मदद करता है या कहीं से आप पढ़ते हैं, वो असबाब हैं, वसीला है। थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी, फिर दोबारा मसला खराब हो जाएगा। 2 महीने आसानी से गुजरेंगे, फिर आप कहोगे हजरत साहब पहले हमने पढ़ाई की, कुछ हमारे हालात बेहतर हुए, हजरत साहब फिर दोबारा से हो गया। तो अल्लाह बोलो ये वज़ाइफ हमारे मसाइल का हल नहीं है। तौबा कर लो, उसके बाद अल्लाह का जिक्र महज अल्लाह की रज़ा के लिए करो, इस्तग़फ़ार करो, सुबहान अल्लाह का जिक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करो, कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, गुनाहों से बचो, किसी विर्द वजीफे की ज़रूरत मज़ीद नहीं है। और अगर गुनाहों से तौबा नहीं करोगे तो मैंने क्या कहा? तुम अमाल करते जाओगे, अल्लाह लौटाता जाएगा, तुम अमाल करते जाओगे, अल्लाह लौटाता जाएगा। जितना अल्लाह तेरे अमाल को लौटाता जाएगा उतनी रजत ज़्यादा शदीद पचीदा होती जाएगी। फिर तेनू कौन कटेगा? आज भी अल्लाह ने निकालना है और कल भी अल्लाह ने निकालना है। तो एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने से पहले, ला इलाज बीमारियों में मुब्तला हो के मरने से पहले, बस शाफी हाथ जोड़ता तौबा कर ले। क्या कर ले? तौबा कर ले। ये मजमून खत्म हो गया। अब क्योंकि मुसीबत के अंदर आ गए हैं, अब ये तो मैंने बता दी आपको दवा। देखिए कोई भी बीमारी होती है तो उसके 2 चीजें होती हैं, एक होती है दवा और एक होती है दुआ। तो जब तक ये 2 पर नहीं लगेंगे तो काम नहीं होगा। हमारे साथ मसला क्या है? अगर हम दवा करते हैं तो दुआ छोड़ देते हैं, अगर दुआ करते हैं तो दवा छोड़ देते हैं। जिस तरह अक्सर आप लोगों ने देखा हो कि लोग बार बार हजरत साहब रिस्क का वजीफा दे दें, रिस्क का वजीफा दे दें, तो बाहर जाके काम नहीं करना। छोटी मोटी जो नौकरी मिलती है, कम पैसे उसमें भी मिलती है, कर लो, शुरू तो करो, वो नहीं करना, वजीफे किए जाने, वजीफे किए जाने। तो हमारा मसला ये है। तो जब तक अल्लाह बोलो दोनों पर नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। अब है दवा, मैंने सारी बता दी, पोस्टमार्टम करके बता दिया मुख्तसर वक्त के अंदर कि औलादें आज नाफरमान क्यों हो रही हैं, बेटियों के रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, अगर हो जाते हैं तो बस्ती क्यों नहीं है, या फिर आगे जो है वो उनके घर में औलादें क्यों नहीं होती। इस तरह के जो 3-4 गम हैं वो मैंने बताया कि या तो हर घर में मौजूद है, नहीं तो इन 3 में से एक तो हर घर के अंदर कमोपेश मौजूद है। अब दुआ ये करनी, अल्लाह वालों, मैंने पीछे 5-6 बयानात कर चुका जो आरजू और तलाश चैनल पे पब्लिक हो चुके हैं। नाफरमानी के लिए सबसे आसान और सबसे मुजर्रब अमल जो है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना आसान काम है, ऐ अल्लाह मेरी तौबा। तो शाफी ने वो रास्ता आपको दिखाया है। अब दुआ के तौर पे भी शाफी आपको सूरत बकरा नहीं दे रहा,
سورہ توبہ نہیں دے رہا، سورہ طلاق یا سورہ نساء نہیں دے رہا، سورہ انعام نہیں دے رہا، اتنی لمبی سورت. کیا کہہ رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو تمام اعمال کی چابی ہے. یہ تمام اعمال تالا ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جا تو جو بچوں کے اندر گناہ تھے، نحوستیں تھی، اثرات تھے، ان کو نکالتا جا. جو اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی. میاں نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، بہنوں نے کرنا ہے، بھائیوں کے لیے نشے پہ لگ گئے، غلط کاموں میں، عورتوں میں پڑ گئی ہیں، نافرمان ہے. گھر میں یہاں تک کہ کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں وہ نافرمان ہے، آپ کا بھانا ہے وہ نافرمان ہو گئے ہیں. تو سب کا علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کرنا کیا ہے؟ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے کہ کھبی اکھ نہیں پھڑکنی تے سجے پیر دی مٹی نہیں ہلنی، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی وضو کی شرط نہیں ہے، کوئی پاکی ناپاکی کی شرط نہیں ہے. ترلا ایک ہی ہے کہ یہ جو شافی بتا رہا ہے یا بتانے لگا ہے، اس کو کرنے سے پہلے اے اللہ میری توبہ، بس اتنی بات ہے. اس کے بعد کوئی شرط نہیں، کوئی کڑا نہیں ہے، کوئی حصار نہیں ہے، کوئی دیگ نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز نہیں ہے، کوئی پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی وضو کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ساتھ اور وقت کا خیال نہیں ہے. جب نماز پڑھے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اعداد ہیں وہ کتنے ہیں؟ 786. جب 786 کا آپ 2 عدد نکالیں گے اس کے تو کیا ہوگا؟ 7 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 15. 15 اور 6 21. تو یہ کیا نکلے گا؟ 21. تو 21 مرتبہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو روحانیت اور عملیات کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 21 بار پڑھیں گے تو اگر آپ اس کے عامل پہلے بنے ہوئے ہیں تو اللہ 786 پڑھنے ہی کا ثواب عطا فرمائے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی نعمت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 4000 اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اس کے 4000 گناہوں کو معاف فرمائے گا. جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اس کے 4000 درجات کو بلند کرے گا. اور اگلا انعام چوتھا، اگر وہ اس دن مر گیا تو اللہ شہادت کی موت عطا کرے گا. 4 انعامات، 4 انعامات. درود پاک پڑھنے پہ کتنے انعامات؟ 4. بسم اللہ پڑھنے پہ 4. 4000 نیکیاں، 4000 گناہ معاف، 4000 درجے بلند. اگر مر گئے اس دن تو شہید. ایک بار پڑھا اللہم صلی علی محمد 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. ٹھیک ہے، اور اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اب تم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 21 بار پڑھ کے اپنی اولاد کا تصور کر کے دم کر دے. اگر پاس نہیں ہے، پاس ہیں تو ان کو دم کرو اوپر سے نیچے. پانی پہ دم کر کے ان کو پانی پلاؤ. شوہر ہے تو اس کو پانی پلاؤ. بہنیں کریں تو بھائیوں کو پانی پلائیں، ان کو دم کریں. اگر کسی اور شہر میں رہتے ہیں تو ان کو تصور میں دم کریں. اس طرح اگر ساس بہو کے نہیں بن رہی، میاں بیوی کی نہیں بن رہی تو وہاں پانی پلانے والا ماحول نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کہا ہے؟ تصور میں دم کرے. ہر نماز کے بعد یہ عمل کرو. اور اگر کہیں ایمرجنسی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کو ویسے کھلا پڑھنا شروع کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی 5-7 مرتبہ آپ نہیں پڑھو گے، لڑائی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بد جھگڑا اختلاف ختم ہو جائے گا. علاج کے طور پہ میں نے کیا بتایا ہے کہ ہر نماز کے بعد، اور جن دنوں میں عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی جب اذان ہو جائے اس عمل کو کرتے رہنا، عمل کی چھوٹی نہیں ہے. جب اللہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اولاد کی نافرمانی کے لیے پڑھ رہے ہیں، رشتوں کی بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں، میاں بیوی کی بدتفاقی ہے، 5 سال سے 10 سال سے وہ عورت آ کر گھر بیٹھی ہے اور لینے والے نہیں آ رہے، یعنی سسرال والے لینے والے نہیں آ رہے. اللہ والو 5-10 دن یہ عمل کرو، وہ خود آ کر لے کر جائیں گے. شرط کیا ہے کہ پہلے گناہوں سے توبہ، اس کے بعد عمل. ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ پہلے گناہوں سے توبہ، پھر اولاد کے لیے عمل. اس طرح بہن بھائیوں نے کرنا، جس نے بھی کرنا ہے پہلے گناہوں سے توبہ، اس کے بعد عمل. جب گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے تو میں نے کتنی تفصیل کے بعد بات سمجھائی ہے کہ اللہ نماز منہ پہ دے مارتا ہے. یہ تو وظیفہ ہے.
یہ اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ یہی بات تو اللہ والو آپ لوگوں کو سمجھائی کسی نے نہیں ہے، اور نہ آپ کو سمجھ آئی. آپ حالت گناہ میں وظائف کرتے رہے، آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ اللہ نماز نہیں قبول کرتا، تو اللہ جو ہے وہ ہمارے اوراد و وظائف قبول کر لے گا. تو ہم رجت میں پھنستے گئے، اجڑتے گئے. جو اللہ کا دیا بھی تھا وہ بھی ہمارے لیے وبال جاں بن گیا. بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تب بھی یہ عمل کرنا ہے. اولاد نافرمان ہو گئی ہے، تب بھی یہ عمل کرنا ہے. گھر میں بچہ نہیں ہو رہا، بانجھ پن ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تب بھی یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا اولاد نافرمان ہے، تب بھی یہ عمل کرنا ہے. اور میں نے کیا کہا، اگر آپ سے کوئی دم کرا لیتا ہے تو پھر پڑھ کے آپ نے پڑھائی کر کے دم کرنا ہے، اور اگر دم نہیں کرواتا تو آپ نے تصور اس کا رکھ کے پڑھ کے پھونک دینا ہے. اور اگلا کیا ہے، اگر چینی پہ پڑھ لیں، چینی جو ہے وہ بچوں کو دہی میں ڈالیں، دودھ میں ڈالیں، چائے میں ڈالیں، جیسے کسی کی استعمال ہوتی ہے، چینی کے اوپر دم کر کے خامند کو دیں، بیوی کو دیں، جو لڑتے ہیں آپس میں جھگڑتے ہیں ان کو دیں. دودھ پہ دم کر دیں، پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی آٹے میں ڈال لیں، ہنڈیا میں ڈالیں، دودھ میں ڈالیں، چائے میں ڈالیں. سارے طریقے آپ کو معلوم ہیں، جس طرح بھی آپ چاہو آپ کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس طرح رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ کے گھر میں، تو آپ نے ان کو خاطر تواضع کے لیے جو چیزیں آگے رکھی ہیں، یہی عمل کر کے ان کے اوپر پھونک مار دو، اللہ دلوں کو جوڑ دے گا. میاں بیوی گھر میں لڑ پڑے ہیں، کوئی کھانے والی میٹھی چیز لے آئیں، وہ ان کے آگے رکھیں، ان کو کھلائیں، اور وہ چیز ان کے سامنے رکھنے سے پہلے 21 بار بسم اللہ اور 21 بار درود پاک پڑھ کے دم کر دیں. جو ہی وہ شرینی یا میٹھا یا جو چیز بھی ہوگی وہ کھائیں گے، اللہ ان کا دلوں کو جوڑ دے گا. اس سے بچے آپس میں لڑ پڑے ہیں، گھر میں ماں میٹھے چاول بنا لے، کسٹرڈ بنا لے، کوئی بھی سویٹ ڈش ہوتی ہے وہ بنا لے، اس کے اوپر یہی عمل کر کے پھونک مار دے، سارے بچوں کو وہ کھلائیں، سویٹ ڈش بھی گھر میں ہو جائے گی، موجیں بھی ہو جائیں گی، اور اللہ دلوں کو بھی جوڑ دے گا، اور واقعی وہ سویٹ ہوم جو ہے وہ بن جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے اے اللہ میری توبہ. تو آپ تمام حضرات کو جو ماں باپ دکھی ہیں، پریشان ہیں اولاد کے ہاتھوں، یا ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اپنے گھروں میں سسرال میں دکھی ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے اس طرح مرد حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری عورت جو ہے وہ باغی ہے، بھاگ بھاگ کے اپنے گھروں میں جاتی ہے، ان کا دکھ ہے. بہنوں کو اپنے بھائیوں کا دکھ ہے، یہ نشے پہ لگ گئے ہیں، آئس پہ لگ گئے ہیں، لڑکیوں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی کسی کی نافرمانی ہے، بے نمازی ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یا مخلوق خدا والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی بھی رنج ہے. اس طرح بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں، نظر بد ہے. ان تمام مسائل کے لیے چھوٹا سا منا سا اور ٹھنڈا ٹھار وظیفہ ہے. کوئی رجت نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے، کوئی میں نے بتایا کہ وقت کا لحاظ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے، نہ وضو کی قید ہے. تو ایسے اعمال کو اللہ والوں کرو، ساتھ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. جس مصیبت کے لیے کرو، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور ساری امت کو فیضان قادری شافیہ سے فیض یاب فرمائے. وہ تمام حضرات جو اپنے اپنے علاقوں میں میری اپیل کے اوپر یا میری درخواست کے اوپر شافی بن کے کام کر رہے ہیں، امت کو رجت سے نکالنے کے لیے، یا امت کو اس بھمر سے، پیروں کے چکروں سے نکالنے کے لیے، عاملین کی فراڈیوں سے نکالنے کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی اس محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے. اور وہ تمام حضرات جو یہاں بھی تشریف لے کر آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہیں، ان سے بھی میری اپیل ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں امت کے اندر شعور اجاگر کریں کہ ہمارے معاملات، ہمارے کام گناہوں سے توبہ کرنے پہ ٹھیک ہوں گے، وظائف کرنے سے ٹھیک نہیں ہونے. اس محنت کو، اس فکر کو گھر گھر میں پہنچائیں، اور شافیہ سوشل میڈیا کو گھر گھر میں پہنچائیں، ہمارے پیغام کو گھر گھر میں پہنچائیں کہ کوئی ایک بھی ہمارا بات کو سن کے لبیک کہہ دیتا، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کے مطابق جنت ہے، جو اس رستے میں لگائے گا وہ بھی جنتی ہے، جو رستہ بتائے گا وہ بھی جنتی. اللہ ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی